چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. مختلف موضوعات کے ساتھ الحمدللہ اس پروگرام میں مبلغین گفتگو کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں بھی بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بہت کچھ انشاءاللہ ہمیں سیکھنے کو ملے گا. لیکن اپنے اس پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق ابتدا میں ہم قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کو شامل کریں گے. تو آئیے قرآن مجید کی تلاوت کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو. اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کوتکوں یعنی برے اعمال سے بے خبر نہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اور اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا تو اس وقت تو ضرور ستمگار یعنی ظالم ہوگا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں. اے سننے والے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یعنی یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، تو خبردار تو شک نہ کرنا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ
إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے، تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں، تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا، بے شک اللہ جو چاہے کرے، اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرنے، اس کے مضامین کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ او کما قال، کہ تم اپنی مجلسوں کو، اپنی بیٹھکوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، ڈیکوریٹ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا بھی معمول بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد اب بڑھتے ہیں نعت رسول کی طرف، نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اویس گل بھائی موجود ہیں، مدنی چینل کے بہت پیارے نعت خواں ہیں، تو ان کی طرف بڑھتے ہیں، انشاءاللہ کلام کو شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بے سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بے سرکار نبھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، کسی منصب کا طلبگار نہ دنیا کا، کسی منصب
نا دنیا کا خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگا رکھنا، خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگا رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا رکھنا، آپ کی یاد سے آباد ہوا دل میرا، آپ کی یاد سے آباد ہوا دل میرا، بندہ پرور میری ہستی کو بسا رکھنا، بندہ پرور میری ہستی کو بسا رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا رکھنا، آپ یاد آئے تو پھر یاد آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلا رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلا رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا رکھنا، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سر راہ بچھا رکھنا، اپنی پلکوں کو سر راہ بچھا رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں جیسے اس نے ہمیں پناہ عطا فرمائی ہوئی ہے، ایسے ہی ہم اس پناہ میں رہیں، میدان محشر میں بھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت ہمارا مقدر رہے،
اور یقیناً عاشقان رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمیں ملا رہے، اور یہ ہونی چاہیے اور اس کو پانے کے لیے، اس تمنا کے لیے بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسا اسپیس رکھنا چاہیے کہ ہم ایسے کام ایڈ کرتے رہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہمیں پناہ دلوانے والے بن جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یقیناً یہ امن عالم کا باعث ہے، یہ فساد سے بچاتی ہیں، جھگڑوں سے نکالتی ہیں اور امن مہیا کرتی ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا جو عنوان ہے وہ ہے فساد کی جڑ۔ دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے میں بہت ساری برائیاں جو ہے وہ پنپ رہی ہوتی ہیں، اچھے بھلے ہنستے بستے گھر جو ہے وہ اجڑنے کی طرف چلے جاتے ہیں، اچھی بھلی دوستی چل رہی ہوتی ہے تو اچانک تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ ہمارا 10 سال کا دیرینہ تعلق تھا، ہماری 15 سال کی دوستی تھی، ہم بچپن کے ساتھی تھے، پھر کیا ہوا، کس وجہ سے دوستی ٹوٹ گئی، اچھے بھلے لوگ جو تھے وہ دشمنی پر اتر آئے، ایسی کیا وجہ بنی کہ اتنے برسوں کے تعلق کا کوئی پاس نہیں رکھا گیا، اور یوں سمجھیں کہ کہا جاتا ہے چٹکی بجاتے ہی یہ دمبر میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل تباہ ہو گیا، کیونکہ فساد تو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ہریالی جو ہے وہ ہرا بھرا سرسبز اور شاداب ہونے سے استعارہ ہے۔ تو جہاں آباد ہوتے ہوں اور جنگل کے جنگل ہرے ہوتے ہوں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن فساد کی وجہ سے جو ہے گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ کیا وجوہات بنتی ہیں، مین ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے ہماری کس طرح رہنمائی کرتی ہیں؟ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ظاہراً کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، بندہ اچھا بھلا ہوتا ہے، دیکھنے میں بھی گڈ لکنگ ہوتا ہے، اس کو بات کرنے پر بھی ملکہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک جنبش زبان سے معاشرے میں ایسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا ہے، جس میں سے ایک عمل فساد کی جڑ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی چغلی پیچھے ہوتی ہے، کوئی بدگمانی پیچھے ہوتی ہے، کوئی ایسی بات پیچھے ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے، حالانکہ اس کا کہا جاتا ہے راشد بھائی آپ کی نظر، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن بہرحال بناوٹی بات ایسی پیش کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کی طبیعت بگڑ جائے اور وہ بیڈ ریئیکشن پر آمادہ ہو جائے۔ تو بہرحال کوششیں کرتے ہیں ہم کہ فساد کی جڑ کو کاٹا جائے اور محبت کے درختوں کو پروان چڑھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ راشد بھائی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ راشد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے کہ فساد کی جڑ آپ بنیادی طور پر کس چیز کو دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امن و امان کے حوالے سے اپنا خوبصورت اور اچھا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے میں پھیلے ہوئے مختلف قسم کے فسادات کی روک تھام کے لیے اپنی بساط کے مطابق کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فساد مختلف اعتبارات سے ہو سکتا ہے اور اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ فساد پیدا کس بنیاد پر ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کا ریزن کیا ہوتا ہے۔ جب ریزن کی طرف ہم جائیں گے تو جب اس سبب سے ہی ہم اپنے آپ کو بچائیں گے یا دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں گے تو اس سبب کے نتیجے میں جو ایک اثر مرتب ہوتا ہے جس کو فساد کہا جاتا ہے، اس سے بھی ہم بچ سکیں گے اور دوسروں کو بچا سکیں گے۔ دیکھیں کلام کے اعتبار سے، یعنی گفتگو کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ایٹیٹیوڈ کے اعتبار سے، مختلف اعتبارات سے فساد پیدا ہونے یا فساد بڑھنے کے اسباب موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سر فہرست ہم دیکھتے ہیں زبان کا غیر محتاط، غلط یا پھر غیر شرعی استعمال۔ یہ بندے کی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے بھی معاذ اللہ کافی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک جملہ، ایک کلمہ انسان کے ایمان کو، اس کی زندگی بھر کے اعمال کو اکارت کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور بندے کا دین ہی اس سے جدا ہو جائے، اس کا ایمان ہی ضائع ہو جائے، اس سے بڑھ کر کائنات کا کون سا فساد ہے۔ تو اللہ
तबारक व तआला में ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इहयाउल उलूम में एक मकाम पर जिक्र करते हैं कि शैतान जो इंसान को बहकाता है तो उस बहकाने में शैतान का सबसे बड़ा हथियार ये इंसान की ज़बान है। यानी जो शैतान इंसान पर वार करता है तो उन वारों में सबसे कारगर वार जो है वो इंसान की ज़बान है कि इंसान ज़बान के ज़रिए ऐसी लग़ज़िशें करता है, गलतियां करता है कि जिसकी वजह से माशरे में भी फ़साद फैलता है और उसकी अपनी ज़ात को भी नुकसान होता है। हम तसव्वुफ़ की किताबें देखते हैं, इल्मुल अखलाक की किताबें देखते हैं तो दीगर जिस्म के आज़ा की ख़राबियों और उनसे सादिर होने वाली बुराइयों और गुनाहों के हवाले से भी गुफ्तगू होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सूफियाए किराम भी जिस उज़्व के हवाले से गुफ्तगू करते हैं वो बंदे की ज़बान है। यानी इहयाउल उलूम आप देखें, इमाम गज़ाली की दीगर सूफिया की आप किताबें देखें तो ज़बान की आफ़ात पर तसव्वुफ में एक पूरा चैप्टर होता है। अब ज़बान की आफ़ात में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात को देखें, हदीस मुबारका को देखें तो हमें ज़बान से सादिर होने वाले गुनाहों और ज़बान के ज़रिए फैलने वाले फ़सादात की निशानदही भी मिलती है और उनसे बचने का हुक्म भी मिलता है। उनमें सर फहरिस्त एक चीज़ है चुगली। अच्छा, चुगली क्या होती है? बाद औक़ात हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं और शरई नुक्ता नज़र से, शरई तारीफ़ के मुताबिक वो हमारा कलाम माज़अल्लाह चुगली बन रहा होता है, लेकिन जब हमें कोई तवज्जो दिलाता है तो हम कहते हैं हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, हम तो सिर्फ गुफ्तगू कर रहे हैं, हालांकि वो चुगली बन रही होती है। यानी कि एक बंदे की बात किसी दूसरे से फसाद फैलाने की गर्ज से करना। और हमें पता है, आप कहें कि इससे पहले मैंने कोई नीयत तो नहीं की थी कि मैं ये गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ कि फसाद फैले, इसका मतलब ये नहीं है कांच पर बगैर नियत के मारे वो तब भी टूटेगा। तो ये नहीं है कि वो बड़े एहतिमाम के साथ कलिमात अदा करेगा नियत के तो ही चुगली बनेगी। इंसान को पता होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को शऊर बख्शा है कि ये बात अगर जाएगी आगे तो इस्लाह नहीं होनी, ना उस बंदे की ना उस काम की, बल्कि फसाद फैलना है, मामला गलत होना। और जिस बंदे से बात कर रहा हूँ वो उस मसले को हल भी नहीं कर सकता, गैर मुताल्लिका बंदा है, तो उससे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो एक शख्स की बात दूसरे से करना फसाद और ज़रर पहुँचाने की नीयत से ये चुगली होता है। चुगली हमारे माशरे में फसादात की जड़ है। यानी कि घरेलू ज़िंदगी को देखें या माशरती ज़िंदगी को देखें, दफ्तर की ज़िंदगी हो, इनफरादी ज़िंदगी हो, दोस्त अहबाब हो, ख़ानदान और रिश्तेदार हों, हर जगह हम देखते हैं कि चुगली अपना मनफी असर ही दिखाती है। और ये चुगलखोर कितना बुरा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक है, आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम क़यामत के दिन सबसे बदतरीन शख्स वो देखोगे जो दो रुखा है, जुल वजहैन कहा गया, दो चेहरों वाला है। इसकी फिर तशरीह आप अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि वो जुल वजहैन, दो चेहरे वाला, दो रुखा आदमी ऐसा होता है कि एक बंदे के पास जाए तो एक चेहरे से और दूसरे बंदे के पास जाए तो दूसरे चेहरे से। बाद औक़ात ऐसा होता है कि बंदा हमारे सामने एक दोस्ताना जाहिर करता है कि मैं आपका मुखलिस और दोस्त हूँ, लेकिन पीछे से वो दुश्मन होता है। इसको भी दो रुखी कहा गया। और एक ये है कि दो मुसलमान अगर पहले से ही उनमें कोई अनबन थी और मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो अब ये तीसरा बंदा आता है, दोनों के पास जाकर दोनों का खैर ख्वाह बनता है और एक की बुराई दूसरे से करता है। तो ये दो रुखा है कि जैद के पास जाएगा तो उसको अच्छा कहेगा, अमर को बुरा कहेगा, अमर के पास जाएगा तो जैद की बुराई करेगा। तो ये दो रुखा होता है। और इसका फिर अंजाम क्या होता है? चुगली खाता है, दो रुखी करता है, दोनों को खुश करने के लिए गलत बयानी करता है और दोनों का मुखलिस बनने की कोशिश करता है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि वो दो अफराद जिनको ये लड़वाना चाहता था, दूर करना चाहता था, वो तो मिल जाते हैं, लेकिन ये उन दोनों की निगाह में शर्मिंदा और रूसिया हो जाता है। बाद में जब चीज एक्सपोज होती है कि ये वो बंदा था जिसने हमारे दरमियान फसाद फैलाया था, गलत बयानी की थी, तो फिर वो इंसान निगाहों से निगाहें नहीं मिला सकता। और ये माशरे का कितना बुरा बंदा है, एक और रिवायत में जिक्र करूंगा। मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, शिरारु इबादिल्लाही, अल्लाह ताला के बंदों में बदतरीन शख्स है वो कि अल-मश्शाऊन बिन नमीमा, वो कि जो चुगली करता है, यानी फसाद के लिए, ज़रर पहुंचाने के लिए आगे बात करता है। और आगे इरशाद फरमाया अल-मुफर्रिकूना बैनल अहिब्बा, दोस्तों के दरमियान जुदाई डालता है। तो ये माशरे का कितना घिनौना किरदार है कि दो मोहब्बत करने वालों, उल्फत रखने वालों, भाईचारगी रखने वालों के दरमियान तोड़ का सबब बनता है। यानी बाजों की तबीयत ऐसी गोया कि ये शर अंगेज होती है और शर फैलाने वाली होती है कि दो बंदे मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं, दो बंदों का अच्छा मामला, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के वो मुआविन बने हुए हैं, तो अब ये तीसरे बंदे को अच्छा नहीं लगेगा कि ये क्यों आपस में मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मुस्कुरा कर बात करें या खुदा न खास्ता इनमें कोई ठन जाए, दुश्मनी हो जाए,
اس تیسرے بندے کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ مالی نہ جسمانی، کسی اعتبار سے بھی، لیکن بس بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے، بعضوں کو اسی میں مزہ آتا ہے کہ میں نے لڑوانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جوڑ کرنے والا بنائے، مسلمانوں کو ملانے والا، محبتوں کو پھیلانے والا بنائے، مسلمانوں کے درمیان افتراق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دین اسلام کے آپ احکام دیکھیں، کئی ایسے احکامات ہیں کہ جہاں بھی مسلمانوں میں تفریق کا کوئی عمل سبب بن رہا ہو، یا کوئی شخص مسلمانوں میں تفریق کا، جھگڑے کا سبب بن رہا ہو، تو اس کے حوالے سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ پھر علماء کرام اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور کئی اس پر روایات ہوتی ہیں۔ تو ہر وہ عمل اور ہر وہ شخص مذموم ہے جو مسلمانوں کے درمیان افتراق اور انتشار اور جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ بالکل، بہت پیاری بات آپ نے راشد بھائی بیان فرمائی کہ ایک تو اس طرح کے کرداروں کو اپنے ارد گرد پہچان لیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کس طرح ہیں۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا بھلا ماحول ہوتا ہے، لیکن ان کے آنے سے جو ہے وہ لڑائی کریٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی طبیعت اگر ہماری ہے تو سوچ لیں، الارمنگ ہے ہمارے لیے۔ ڈالتے ہیں وہ، جی، رنگ میں بھنگ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے افراد سے بچنا بھی چاہیے اور اپنی طبیعت پر بھی تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی جہاں ہم بات کرتے ہیں، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خون کے پیاسوں کو بھی آپس میں جو ہے دوست بنا دیا، بلکہ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس برکت کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو۔ یعنی جو پہلے سے جنگ تھی، فساد کا ماحول تھا، وہ ختم ہو جانا یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور رب العالمین جل وعلا اسے بیان فرما رہا ہے۔ دراصل یہاں بھی معاملہ دو قبیلوں کا ہے، ان مدینہ منورہ میں رہنے والے، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہاں تشریف لانے سے پہلے یہ دو قبیلے جو تھے اس طرح سے آباد تھے کہ لڑ لڑ کے ان کے جو ہے وہ اچھے بھلے جوان مرد اور اچھے بھلے جنگجو یہ آپس میں ہی لڑ لڑ کے مر چکے تھے، اور یہ بالکل کمزور قبیلے ہو چکے تھے۔ حالانکہ کسی دور میں ان کی طاقت تھی، ان کا جاہ و جلال تھا، ان کی لوگ باتیں کیا کرتے تھے اور بہادری میں ان کی مثال دیا کرتے تھے، لیکن بلا وجہ کی لڑائیوں نے وہ سارے سورما جو ہے خاک میں ملا دیے۔ پھر رب العالمین جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی طرف بھیجا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے، تو پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام امن کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے تمہارے دلوں میں الفت کو قائم فرما دیا، محبت کو قائم فرما دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے، اس کے کرم سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ حالانکہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، حال تو یہ تھا کہ ان برائیوں میں جن میں تم مبتلا تھے، ان کی وجہ سے تم تو بالکل نار دوزخ کے کنارے پر تھے، کنویں میں گرنے والے تھے، لیکن فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر تمہیں ان گڑھوں میں، اس کنویں میں گرنے سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے بچایا؟ یعنی یہاں پر اگر ہم بات کریں اور اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں تو باقاعدہ کوئی کنواں کھدا ہوا نہیں ہے جس میں لوگ کود رہے تھے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ پکڑ کر بچا لیا ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات ان کے سامنے پیش کی، جو جھگڑوں کی مذمت کرنے والی تھی، جو برائیوں کو ختم کرنے والی تھی، جو فسادات کا قلع کما کرنے والی تھی۔ نتیجہ پھر یہ ہوا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جب اس تعلیمات آفتاب اور تعلیمات بے نظیر کو جب لوگوں نے اپنا لیا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی باتوں پر عمل کرنے لگے، تو جو خون کے پیاسے تھے وہ آپس میں محبت کرنے والے ہو گئے۔ تو نتیجہ بہرحال آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا یہی ہے۔ عمر فیاض بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جھگڑے اور جھگڑوں کی وجوہات کیا بن رہی ہیں، ان کی مذمت قرآن و حدیث میں بھی بیان کر دی گئی کہ پہلے تو جھگڑوں سے اپنے آپ کو بندہ بچا لے، اور پھر جہاں ہم کسی بھی جھگڑے کا ایک بندہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور اس جھگڑے کا صحرا اس کے سر سجانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن مجید نے ایک یہ مضمون بھی تو دیا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان جو ہے فساد تو یہ کرواتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ جو آج موضوع لیا گیا ہے بہت زبردست ہے اور بڑی اہمیت ہے کہ اس طرح کے موضوعات سے روشناس کروایا جائے اور اس طرح قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہے وہ بیان کی جائیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے خالد بھائی کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں خود بھی امن و امان سے رہوں اور میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی امن و امان سے رہیں۔ ہم چاہے دفتر میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے آفس میں ہوں، چاہے باہر معاشرے کے اندر ہوں، جہاں بھی ہوں، ہر ایک امن و امان کا متلاشی ہے۔ لیکن چند ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ معاشرہ جو ہے نا وہ اس میں جھگڑا آ جاتا ہے، چغلی کے حوالے سے اس وقت جیسا کہ راشد بھائی نے گفتگو کی ہے، اور بھی ایسے عوامل ہیں۔ فساد کی جڑ جس کو ہم نے کہا ہے، تو جڑ جو ہے وہ درخت کی ایک نہیں ہوتی ہے، اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ بچھی ہوئی ہوتی ہیں اس کی شاخیں۔ تو یہاں پر بھی یوں کہہ لیں کہ فساد کی جڑ جو ہے وہ ایک نہیں ہے، بہت ساری جڑیں ہیں، بہت ساری شاخیں ہیں، جن میں سے ایک شاخ پر گفتگو راشد بھائی نے کی ہے، اور دوسری پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑا یہ بھی فساد کی جڑ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل مجدہ نے کیا خوبصورت جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر 53، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے۔ وہ آپس میں تو پیار محبت سے رہ رہے ہیں، لیکن شیطان آپس میں آتا ہے اور پھر شیطان فساد ڈال دیتا ہے۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، فرمایا شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے۔ ابھی آپ نے قبیلہ اوس اور خزرج کی بات کی ہے، وہاں پر بھی کیا بات تھی کہ وہ تو آپس میں پیار محبت سے رہ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی تعلیمات ان کو بیان کی، ان لوگوں نے دامن اسلام کو قبول کیا، پیار محبت سے رہ رہے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ جب وہ پیار محبت سے بیٹھے ہیں، ایک فرینکلی ماحول ہے، ایک شخص وہاں سے گزرتا ہے، یعنی فساد کے بعد امن قائم ہو چکا، جی ہاں امن قائم ہو چکا ہے، وہاں سے ایک یہودی شخص گزرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ تو پیار محبت سے رہ رہے ہیں۔ پھر وہ تیسرا شخص، جیسا کہ راشد بھائی نے بات کی کہ تیسرے شخص کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیوں پیار محبت سے رہ رہے ہیں، ان کو تو پیار محبت سے نہیں رہنا چاہیے، یہ تو جدی پشتی لڑائی جھگڑے کرتے چلے آ رہے ہیں، اب ان کے درمیان پیار محبت کیسے آ گئی ہے۔ اور پھر اس تیسرے شخص نے، جس کو ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا کہ تیلی لگانے کا کام کرنا، اس نے کسی اور لڑکے کے پاس جا کر اشعار سنائے، وہ اشعار جو قبیلہ اوس اور خزرج والے لڑائی جھگڑے کے درمیان ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے حجب بیان کیا کرتے تھے، وہ جا کر اشعار سنائے اور کہا جا کر جاؤ اور ان کو اب جا کر یہ اشعار دوبارہ سناؤ۔ اب جب وہ انہوں نے سنے تو وہ ایک خون تھا، وہ جوش مارا اور پھر دوبارہ لڑائی جھگڑا شروع ہوا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام دوبارہ تشریف لاتے ہیں اور پھر ان کو اپنی تعلیمات دوبارہ یاد دلاتے ہیں، اور پھر وہ یہ بات پہچان لیتے ہیں کہ شیطان ہی ہے جو ہمارے درمیان بیر، دشمنی اور بغض و عداوت کو پروان چڑھا رہا ہے۔ اور پھر وہ دوبارہ توبہ کرتے ہیں اور آپس میں بھائی بندی کر کے پیار محبت سے، دوستانہ ماحول سے دوبارہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور فیاض بھائی آپ کی بات میں ہی ایک بات ایڈ کروں گا، اور اس پر آپ گفتگو اس پہلو کو بھی لیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ تیسرا بندہ ہوتا ہے جو کسی جھگڑے کے بعد وہ پرانی باتیں یاد دلا دیتا ہے، ایسا ہی کہ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ اب ایسے میں جس کو یاد دلائی جا رہی ہیں یہ بات، جی ہاں، اس کو سن کر کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات یہ ہے کہ جب کوئی پرانے مسئلے مسائل ہو گئے، پرانے مسئلے مسائل ہونے کے بعد جب دوبارہ آپس میں صلح صفائی ہو گئی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے ایک جملہ مشہور ہے کہ جناب مٹی پاؤ، جو ہو چکا ہے اس مسئلے کو ختم کر دیا جائے۔ اب جب دوبارہ کوئی تیسرا بندہ آتا ہے تو عقل مندی کا مظاہرہ یہ ہے کہ آپ اس سے کہہ دیں کہ بھائی میری اس سے پیار محبت والی بات ہو چکی ہے، صلح صفائی ہو چکی ہے، اب دوبارہ اس طرح کے گڑے مردے اکھاڑنا اور پھر دوبارہ ان موضوعات کو لے کر آنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تیسرا جو شخص آ رہا ہے اس کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بھائی ہم آپس میں پیار محبت سے ہو چکے ہیں، اب آپ بیر کی لڑائی جھگڑا یا کوئی فتنے فساد والی بات نہ کریں، پیار محبت سے اگر اس کو بھی سمجھا دیا جائے گا تو امید ہے کہ معاملہ وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ اب اگر جناب یہ آ کر دوبارہ تفتیش کرنا شروع کر دے کہ جناب کیا واقعی اس نے یہ بات کہی ہے، اب وہ دوبارہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، وہ دوبارہ فلاں رشتہ دار سے یہ بات کر رہا ہے، تو پھر یہ معاملہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ پیٹرول اگر وہ چھڑک رہا ہے تو آپ فوراً اپنے پاس وہ جو فائر والا بجھانے والا ہوتا ہے نا، وہ نکالیں اور اس مسئلے کو وہیں ٹھنڈا کر دینا چاہیے۔ بہت پیاری بات آپ نے کی۔ اچھا میں اس کو ایک سچویشن پر رکھ کر بات کرنا چاہوں گا تاکہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہے اس معاملے میں مزید کچھ ہمیں اویئرنیس بھی ناظرین حاصل ہو جائے، اور پھر ہم
کوئی لائن آف ایکشن ایسا سامنے آ جائے کہ ہم بچ سکیں. اس کو یوں سمجھ لیجئے ایک بندہ میں ہوں اور دوسری طرف ہمارے عمر فیاض بھائی ہیں. ہم دونوں کی ہو گئی لڑائی اور کوئی تھرڈ پرسن آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یار دیکھا جب آپ لوگوں کا جھگڑا تھا تب تو عمر بھائی نے آپ کو یہ بھی کہا تھا, یہ بھی کہا تھا, یہ بھی کہا تھا, تو آج کل تو آپ لوگ بڑا مل کر رہ رہے ہیں. ایک تو بات وہ رہی جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ کیا کروں میں اسے کہہ دوں کہ بھائی وہ پچھلی بات تھی, اب آپ گڑے مردے نہیں اکھاڑیں, اب جو ہے ہم بڑی محبت سے رہتے ہیں, رہنے دیں. یہ اگر ہو جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے اس کے بعد بھی نا لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, یا کہیں نہ کہیں سے وہ جو شعلے ٹھنڈے پڑ رہے تھے, دہک رہے تھے, لیکن وہ پھر دوبارہ جل اٹھتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ اس تیسرے بندے کو تو میں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس کے ٹریپ میں آنے سے میں بچ گیا, اور جو یہ جال پھینک رہا تھا لڑائی کا مشید بھائی, اس سے ہم نے اس کو تو فارغ کر دیا. لیکن اس کے جانے کے بعد یار عمر بھائی آپ کو پتا تھا, آپ کو پتا ہے وہ فلاں بندہ آیا تھا. اچھا جی خیر, پھر کیا کہہ رہا تھا؟ اب جو بات وہ پہنچانے کے لیے آیا تھا وہ آپ تک پہنچی تو نہیں, لیکن میں نے اس کا تذکرہ کر کے آپ تک وہ بات پہنچا دی. اس نے جو انگارے لے کر آیا تھا اس کو تو میں نے نہیں جلانے دیا, لیکن وہ میں نے اپنے پاس رکھ لی. وہ پھر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بیچ چوراہے پر جو ہنڈیا پھوڑی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی فسادات ہوتے ہیں. تو اب جب وہ تیسرے بندے کو ہم نے منع کر دیا نا, تو ہم دو بندوں کو بھی دوبارہ اس بات کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. وہ کیوں آیا تھا, کیا کہنے آیا تھا, کس بارے میں بات کر رہا تھا, بس ہو گیا. جس طرح وہ جھگڑے بھولے ہوئے نا, اس طرح اس بندے کو بھی بھول جائیں. یہ کیا میسج لے کر آیا تھا, بھول جائیں. یہ میسج لے کر آیا تھا, اس کی ہم نے اصلاح کر دی تھی, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کو آپس میں ڈسکس نہیں کریں. ہم دونوں اس کو پھر ڈسکس کریں گے, بات کون سی شروع ہوگی؟ وہی جو ہماری جھگڑے والی تھی. لہٰذا بندے کو چاہیے کہ ساری ہی چیزوں پر غور کرتا رہے. اچھا یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کچھ لوگوں سے اس طرح کی بات کی جائے مشید بھائی, تو وہ کہتے ہیں کس چیز پر غور کریں, یہ بھی بھائی ایک زندگی ہے بس, ٹھیک ہے 2 لفظوں میں بات ختم کر دو, نہیں رکھنی تو نہیں رکھنی, اور رکھنی ہے تو رکھنی ہے. تو جس کو ماننی ہے اس کے لیے جناب ماننے کے بہت بہانے ہیں, جس کو نہیں ماننی اس کے لیے چھوڑنے کے بہت بہانے ہیں. تو یوں ایک آدھ چھوٹا سا جملہ جس میں ہمیں کوئی ایفرٹ نہ کرنی پڑے, وہ ہم لے کر یا تو جو بات نہیں کرنے کی ہوتی وہ بھی کر دیتے ہیں, یا جو لمٹ بیان کی گئی ہوتی ہے اس کو بھی کراس کر دیتے ہیں. کیا کہیں گے خالد بھائی؟ اس میں خیالات کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی معاملے کو جو لے رہا ہے, جو اس کے ساتھ درپیش ہوا ہے, جھگڑے کا یا اس کے لیے پریشانی کا یا ناکامی کا, اس میں اس کے مائنڈ سیٹنگ کیا جا رہی ہے, اس کے بہاف پر وہ پھر کچھ بھی بات کر دیتا ہے. جو آپ نے کہا نا کہ 2 لفظوں میں بات کر کے ختم کروں, اصل میں یہاں پر ہمارے ماشاءاللہ راشد بھائی نے گفتگو کی کہ زبان جو ہے دیر از اے ویری سینسٹیوٹی, یہاں پر بہت زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے. تو یہ جو زبان ہے, یا جھگڑوں کی اگر ہم بات کریں جو اعضاء ہیں, یہ اعضاء مظہر بنتے ہیں انسان کے خیالات کا. یعنی انسان کیا سوچتا ہے اس کے مطابق انسان عمل کرتا ہے. اور خیالات کے تعلق سے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ انسان کسی بھی پہلو سے جب وہ سوچے تو اس کو برے خیالات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. قرآن کریم ہمیں اس معاملے میں تربیت فرماتا ہے. چنانچہ رب کریم کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم. اے ایمان والو, بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. کسی بھی معاملے کو ہم لے کے چل رہے ہیں, کوئی بھی میٹر ہے, مثال کے طور پہ ابھی آپ نے 2 اشخاص کی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی. میں یہاں بیٹھا ہوں, اس کے بارے میں جو خیال کر رہا ہوں, کیا سوچ رہا ہوں, وہ اگر میرے ساتھ برا کر رہا ہے تو وہ ہے ہی برا, یا اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ برائی سے پیش آ رہا ہے. اچھا, اس نے جھگڑے معاملات کو ختم کر کے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے, محبت کا ہاتھ بڑھا دیا ہے, تو اب بھی جو میری نیگیٹو تھنکنگ ہے وہ اس کی طرف اثر انداز ہوگی. اگر تو میں پازیٹیو سوچ رکھنے والا ہوں گا تو میں کہوں گا نہیں یار
مسلمان ہے, اچھا گمان رکھنے والا ہے, اچھی سوچ کے مطابق عمل کرنے والا ہے, اخلاق ہی اچھا ہے اس کا, تو اس انداز پر پھر کیا ہوگا, میرا عمل, میری زبان, میرا کلام, میرا گفتگو, میرا مزاج, اس سے رواداری کا انداز, وہ سب اس کے مطابق چلے گا. اور اگر میں نے نیگیٹو تھنکنگ رکھی, اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ضرور ہے, کوئی مفاد ضرور ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے قریب آنا چاہ رہا ہے اور پھر مجھے ایسا نقصان پہنچائے گا کہ میں زندگی بھر اٹھ نہیں پاؤں گا. یہ سوچ جو ہے نا جب میرے دل و دماغ میں پیدا ہو جائے گی, آپ یقین کریں جو بھی یہاں موجود ہیں یہ اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں آج کل یہی ہو رہا ہے, یعنی انسان ایسی گندی سوچ, اس کو میں برا ہی کہوں گا, اتنی بری سوچ یہ اپنے خون کے رشتوں کے تعلق سے رکھ رہا ہے, جس کی وجہ سے نہ وہ درست طریقے پر رشتوں کو پنپ پا رہا ہے. اور چونکہ ہماری سوسائٹی صرف ڈومیسٹک لائف سے کنسرن نہیں ہے, ہماری جو لائف ہے وہ پروفیشنل لائف بھی ہے. کئی آرگنائزیشنز کے اندر یہ جو جیلسی کا جو معاملہ ہے یہ بدگمانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن مارکیٹ کی, دنیا کی, گلوبل کی ملٹی نیشنل کمپنیز کے صف میں آ کر کھڑی نہیں ہو پاتی اپنی ہی امپلائیز کی وجہ سے. ایکیڈیمکس کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو ٹیچرز کے درمیان میں جیلسی کا مزاج پایا جاتا ہے. یعنی وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ٹیچرز میں ایک تو نارمل ٹیچنگ کرائٹیریا ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر ایک کوآرڈینیٹر ہوتا ہے, اکیڈمک کوآرڈینیٹر. اچھا, پھر اس سے اوپر اگر آپ جائیں تو ڈائریکٹر لیول آ جاتا ہے, پھر پرنسپل شپ آ جاتی ہے, پھر اگر آپ یونیورسٹی لیول پر چلے جائیں تو وہاں پر پروفیسر لیول ہے, ڈین فیکلٹی ہے, یعنی آپ اوپر چلے جائیں تو یہاں پر بھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا مزاج ہے. وہ کس وجہ سے ہے؟ بدگمانی کی وجہ سے, برے خیالات کی وجہ سے. اسی کی وجہ سے حسد کی فضا قائم ہو رہی ہے, اسی بدگمانی کی وجہ سے چغل خوری کا مزاج قائم ہو رہا ہے, اسی بدگمانی کی وجہ سے بغض اور کینہ, عداوت دل میں پیدا ہو رہی ہیں جو بون آف کنٹینشن یعنی فساد کی جڑ بن رہی ہیں. اور اسی بدگمانی کی وجہ سے کئی ہنستے بھستے گھر جو ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں, اور فساد کا یوں سمجھ لیں کہ بازار گرم ہوتا ہے تو وہ میدان جنگ بن جاتے ہیں. یعنی بعض اوقات آپ کبھی کسی مسئلے کو لے کر بیٹھے نا کہ بھائی دو بندوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, یعنی ایک تو ہم اس انداز میں دیکھ رہے تھے کہ جو حاکم بن کر آیا وہ خود ہی فساد کی جڑ بن گیا, ہم میں جھگڑا مزید بڑھانے والا. اس کو ہم پازیٹیو کرائٹیریا پر لے جاتے ہیں کہ دو شخصوں میں جھگڑا ہوا ہے اور ایک حاکم بن کر ان کے درمیان بیٹھا ہے دونوں کی بات سننے کے لیے. تو جب وہ بات سنے گا تو وہ خود یہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا, یار یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, صرف کیا ہوا ہے, دل کے خیالات کا عمل دخل ہوا ہے. لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ میں جس بھی معاملے کو لے رہا ہوں, سب سے پہلے کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کا ایک انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے, فوری طور پر اس چیز جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے, تو وہ سب سے پہلے اٹیک میرے دل پہ کرے گی, سب سے پہلے وہ میرے خیالات پہ اٹیک کرے گی. اس وقت مجھے اپنے دل کو سنبھالنا ہے, کیونکہ دل میرا ہے, ذہن میرا ہے, یہ چیز میرے قابو میں ہے. ان دونوں کی ہی اگر میرے قابو میں ہونی چاہیے یہ چیز ابھی جسمانی اعتبار سے تو قابو میں ہے اور ہونی بھی چاہیے, کنٹرول میں ہونی چاہیے, کہ میں اس کو تو کم سے کم پوزیٹیو رکھوں کہ یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے سرے راہ چلتے چلتے یہ شخص اپنے راستے چلا جائے, میں اپنے راستے چلا جاؤں, یہ دل اور دماغ تو میرے پاس رہے گا. اس میں کیوں برائی کو پنپنے دوں, کیوں میں جو ہے وہ برے خیالات کی گندگی کو پنپنے دوں, کہ یہ دل تو میرے پاس رہے گا, اس کو تو صاف ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, جنت میں جانے والوں کو سلامت الصدر کی بھی وصف بیان کیا کہ جو جنت میں جائیں گے وہ سینے کی سلامتی والے ہوں گے. بلکہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بشارت دی کہ ابھی جو اس راستے پہ اس دروازے سے جو شخص داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہے. تو 3 دن ایسا ہوا تو ایک صحابی رسول نے ان کی صحبت اختیار کی اور ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے اور تو اپنا کوئی عمل نظر نہیں آتا, بس اتنا ہے کہ میں لوگوں کی برائیاں اپنے دل میں ان کو جگہ نہیں دینے دیتا. تو سلامت الصدر ہونا یعنی سینے کی سلامتی ہونا, یہ کہا کیا ہے کہ انسان اپنے دل کو, اپنے دماغ کو لوگوں کی برائیوں سے, لوگوں کے بیڈ فیچر سے, خیالات سے پاک رکھے, تاکہ ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ. بہت آسان ہے یہ بات سمجھنے کے اعتبار سے کہ اگر کسی انسان سے تعلقات رکھنے ہیں تو تعلقات رکھنے کے لیے اچھے خیالات کا ہونا ضروری ہے.
صحیح. برے خیالات اگر دل میں ہوں گے تو آپ تعلقات نہیں رکھ پائیں گے، اور اگر اس سے تعلقات رکھنے ہی نہیں ہیں تو پھر خامخواہ میں اس کی برائی کو دل میں لے کر بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے دل اور دماغ کو برے خیالات سے، نیگیٹو تھنکنگ سے، بدگمانی سے، اور پھر اسی کے ساتھ پنپنے والی جیلسی کے ساتھ پھر یہ آگے جا کے شماتت کی کیفیت میں لے جاتی ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے، اس دل کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے، واہ کیا زبردست کام ہوا ہے اس کے ساتھ. تو ان کیفیتوں کی طرف جب چلا جاتا ہے پھر انسان گویا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی عمل نہیں کر رہا ہوتا، بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ بیٹھے بیٹھے جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. اس کے گناہوں کا جو میٹر ہے وہ واقعی چلتا رہتا ہے، صرف برا سوچنے کی وجہ سے، صرف یہ پلاننگ کرنے کی وجہ سے کہ یار ان دونوں میں ٹھن گئی ہے تو بس یہ لڑتے رہیں، اپنے فلم دیکھتے ہیں، اپنے مزہ کرتے ہیں، اپنا تماشا دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب یہ رسول نے اپنے بچے کو نصیحت کی. ہوا یہ کہ جو بچہ تھا وہ کسی پڑوسی سے جھگڑ رہا تھا، پڑوسی سے جھگڑا ہو گیا تو اس سے جو تلخ کلامی تھی وہ جاری تھی. یہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹے کو کیا ہوا ہے بھائی، پڑوسی سے جھگڑ رہا ہے. نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بیٹا یہ لوگوں کی وجہ سے نا اپنے پڑوسی کو برا مت کہو. بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ ہمارے ساتھ کا ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی کام کرنا ہوتا ہے، ہمیں صرف یہ بات بری لگ جاتی ہے کہ یار 4 لوگوں کے سامنے مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے بات صحیح تھی، آپ اکیلے میں کہہ سکتے تھے، 4 لوگوں کے سامنے آپ کو یہ نہیں کرنی تھی. یہ تو 4 لوگوں کی کہانی اور یہ راگ ہم الاپ رہے نا کہ یہ 4 بندوں کے سامنے بات نہیں ہونی چاہیے تھی. ہوتا یہ ہے وہ 4 بندے چلے جاتے ہیں، وہ 4 بندے چلے جائیں گے پھر نہیں آئیں گے. وہ بازار میں ہیں تو اپنے کاروبار کے لیے آئے ہوئے ہیں، اپنی خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے چلے جانا ہے. اگر دکاندار آپس میں لڑ رہے ہیں نا تو انہوں نے تو کل بھی یہی دکانیں ان کی رہیں گی، انہوں نے پھر یہی دکانیں کھولنی ہیں. اگر پڑوسی ہیں تو دیوار تو وہی ملی رہے گی نا، کل پھر آپ کا وہی دروازہ ہے، فلاں کا بھی وہی دروازہ ہے، گھر وہی رہے گا. 4 بندوں کے چکر میں نا اپنا پڑوس خراب نہ کریں، اپنی رشتہ داریاں خراب نہ کریں. کسی کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ ہم فلاں کی اس کے سامنے یہ بات نہیں ہونی چاہیے، او بھائی وہ چلا گیا بھول گیا، چلو یاد بھی رکھے گا تو اس کے پاس پھر موقع نہیں ہے کہ دوبارہ آپ کے شہر میں آ کے وہ باتیں دہرائے گا. لیکن آپ نے روزانہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا. اچھا بعض اوقات جو سامنے وہ 4 بندے جو ہوتے ہیں وہ فیل بھی نہیں کرتے، ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا، ان کی توجہ بھی نہیں ہوتی، اور یہ اس چھوٹی سی بات کو سب وجہ بنا کر رشتہ داریاں اور 4 بندوں کو راشد بھائی یہ ہوتا ہے کہ ارے یار آپس کے رہنے والے ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا، وہ یوں کر کے اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور یہ 4 بندوں کو وجہ بنا کر جھگڑے کو بڑھا رہا ہوتا ہے. بہرحال جب طبیعت میں جھگڑا چھوڑنا آ جائے نا تو یہ بڑی مہارت کی بات ہے، یہ بڑے کمال کی بات ہے. یار میں نے نہیں لڑنا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے فضائل بیان کیے کہ جو لوگ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں اور جو بلا وجہ لڑتے ہیں ان کی مذمتوں کو بیان کیا. کیا کہیں گے عمر فیاض بھائی؟ بالکل آپ نے درست چیز کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. جب محشید بھائی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی طبیعت کو کنٹرول رکھنا چاہیے تو میرے ذہن میں اس وقت اس کا دوسرا پہلو آ رہا تھا جی، وہ یہ ہے کہ ایک طبیعت تو وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طبیعت کو کنٹرول رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے، جبکہ اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جن کی طبیعت اپنے کنٹرول میں بالکل نہیں ہے اور ان کی طبیعت ہی جھگڑالو طبیعت ہے. وہ جو کہہ لیں کہ لڑائی پسند لوگ ہوتے ہیں، ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے، وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا موقع نکل آئے، خاندان میں ہو، باہر ہو، گلی میں ہو، آفس میں. لڑنا نہیں بھی آتا نا وہ بھی ان کے چکر میں بلا کے لے آؤں گا فلاں کو. جی ہاں، وہ اتنا بڑا لڑاکا آدمی ہے ایسے ہی کہ وہ دوسروں کے جھگڑوں کا بھی بلا وجہ کا ہی ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. ایسے ہی وہ ایک لفظ ہے نا کہ تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. ایسا ہی بالکل ایسا ہی. تو وہ میرے ذہن میں وہ بات آ رہی تھی، جو جھگڑالو طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں اور جھگڑے کو پسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک ذرا توجہ سے سنیں. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو، لڑنے والا ہو، جھگڑنے والا ہو، بات بات کے اوپر جناب لڑنے جھگڑنے والا ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ نے بات کی نا کہ 4 لوگ ہوتے ہیں اور 4 لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپس میں اڑوس پڑوس ہیں، بچوں کی لڑائی ہوئی، اس پر بڑے انوالو ہوئے، پھر بڑے آپس میں لڑ رہے ہیں اور دیکھا کیا کہ وہ جو بچے آپس میں لڑ رہے تھے نا وہ باہر گلی کے اندر کھیلنے لگ گئے.
ان کی آپس میں دوستی ہو گئی ہے، وہ دوبارہ ان چیزوں کو بھول گئے ہیں، اور بڑے آپس میں جناب لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، بچے سب چیزوں کو بھول گئے ہیں۔ تو بچوں کی لڑائی میں بڑوں کو انوالو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو جھگڑالو طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک اور رسول اللہ کے نزدیک، اور ہمیں وہ کام کرنے ہیں جن سے ہم اللہ پاک کے پسندیدہ بنیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ بن جائیں، ان کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اور ایک اور موقع پر فرمایا کہ کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوتی مگر جھگڑوں کے سبب۔ قوم ویسے تو ہدایت پر چل رہی ہے، اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی ہے، وہ راہ ہدایت پر چل رہے ہیں، لیکن وہ ہلاک کہاں ہو رہے ہیں، تباہ کہاں ہو رہے ہیں، برباد کہاں ہو رہے ہیں؟ جب لڑائی جھگڑے ان کے درمیان میں آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں حق پر ہوں، میں تو لڑوں گا، میں نے کیس دائر کر دیا ہے اور جب تک میں جیتوں گا نہیں، میں رائٹ ہوں، میں حق پر ہوں، میں جناب پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب سنیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندہ ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا کہ جب تک وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑ دے۔ حق پر ہے پھر بھی اس کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ جھگڑے کو چھوڑ دو، اور ہمارے بزرگان دین کی سیرت میں اگر دیکھا جائے تو یہی ملتا ہے۔ اگر وہ حق پر بھی ہوتے تھے پھر بھی وہ بیک اسٹیپ لے لیا کرتے تھے کہ جناب ہمیں نہیں لڑنا، ہمیں نہیں جھگڑنا۔ اور اگر واقعی آج کے معاشرے کے اندر دیکھا جائے، جو دوسرا بندہ ہوتا ہے اگر وہ نرمی دکھائے، جناب مجھے لڑنا نہیں ہے، مجھے فائٹ نہیں کرنی ہے، مجھے جھگڑنا نہیں ہے، تو سامنے والا بندہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ اس کو بھی احساس ہو جاتا ہے یار میں اس کے ساتھ غلط کر رہا ہوں۔ ورنہ اگر آپ لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، آپ اس کے پیچھے دوڑتے رہیں گے، وہ آپ کے پیچھے دوڑتا رہے گا، تو پھر یہ معاملہ بڑھتے سے بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اگر آگ کو بجھانا ہے تو پھر پیٹرول نہیں چھڑکنا، پانی چھڑکنا۔ ٹھیک، آپ بیک سٹیپ لے لیں، آپ پیچھے آ جائیں۔ جب آپ پیچھے آئیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز اس کے دل کے اندر بھی نرمی آئے گی، اور جو بات آگے بڑھ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں پر آ کر ٹھہر کر ختم ہو جائے۔ عمر بھائی اس پر ایک کراس کوسچن ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی طبیعت یہ بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگلا اگر لڑنا نہیں چاہ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہو اب اس کو دبا لیں گے۔ اگر وہ جوابی کارروائی نہیں کر رہا تو پھر اس پر چڑھائی پر چڑھائی مسلسل جاری رکھی جاتی ہے، کیا کیا جائے؟ جو ہے بندہ ایسا سوچ رہا ہے نا، وہ شخص دھوکے میں۔ آج اگر وہ دنیا کے اندر اس کو دبا بھی لے گا تو ایک عدالت وہ ہے جو روز محشر لگنی ہے، وہاں جا کر بھی جواب دینا ہے۔ اگر دوسرا بندہ نرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں، دیکھیں اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے کر رہا ہے، وہ کمزور ہے، اس کو لڑنا نہیں آتا، وہ آپ کے سامنے کتاب نہیں لا سکتا، آپ بہت زیادہ زور آور ہے، یا وہ آخرت کا انعام چاہتا ہے، وہ دنیا کا فساد نہیں چاہتا، ایسے ہی کسی بھی وجہ سے وہ جھگڑے کو ترک کر رہا ہے، تو جو جھگڑ رہا ہے اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک عدالت روز محشر بھی لگنی ہے، اور پھر وہاں ہمیشہ انصاف سے کام ہوگا۔ یہاں تو آپ پیسے دے کر اپنا عہدے کا استعمال کر کے اپنی یوں کہہ لیں کہ چرب زبانی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے سامنے والے پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، حاوی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب روز قیامت عدالت لگے گی اور پھر وہاں جب فیصلہ کیا جائے گا، پھر وہاں کیسے آپ بنپ سکیں گے؟ عمر بھائی کی بات میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ آخرت کے تعلق سے تو سوچ ہو ہی، لیکن اگر انسان اتنا سخت قلب ہو گیا، قساوت قلبی اس کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ آخرت کی طرف نظر ہی نہیں کر رہا، تو وہ یہ ضرور تصور رکھے کہ اللہ کی مشیت غالب ہے، وہ دنیا میں اس کو سیر کو سوا سیر ضرور دکھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب اس کا معاملہ غالب آئے گا نا تو بالیقین یہ جو سامنے والے کو دبانا چاہ رہے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ کمزور ہے تو پوری دنیا کمزور پڑ گئی۔ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی جب مشیت غالب ہوگی تو پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ اس کو بھی دبنا پڑے گا، اور آج شاید اس کو دبا کر یہ تھوڑا فائدہ حاصل کر لے، لیکن جب اس کو دبنا پڑے گا تو پھر اس کو جو نقصان برداشت کرنا پڑے گا وہ اس سے کہیں گنا زیادہ ہوگا۔ تو انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کو کمزور تصور کر رہے ہیں، کسی کو حقیر جان رہے ہیں، اولاً تو یہ خود ایک گناہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو آج کمزور کر بھی دیں گے، آج ہم اس کو شکست دے بھی دیں گے، تو کل بالیقین کوئی ایسا بھی ہوگا جو ہم پر غالب آئے گا، اور پھر ہم سے وہ تمام چیزیں، ایک تو وہ چیزیں جو اس کے ذریعے سے حاصل کی، وہ تمام چیزیں کہ جو ہم نے کہیں اور سے بھی حاصل کی ہوں گے، اس سے بھی جائیں گے۔ بہت اچھے پہلو کی طرف آپ نے گفتگو کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک پہلو اور ہے، اور وہ ہے حق کو قبول کرنے میں ضد کرنا، نہ قبول ہی نہیں کریں گے، مانیں گے ہی نہیں۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں، اور راشد بھائی سے انشاءاللہ اس پر قیمتی مدنی پھول لیں گے، لیکن ابھی ایک نگران شورا کا پیکیج ہے ہمارے پاس، اور اس کا عنوان ہے ضدی بچے۔
ضدی بچے کیا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے، دیکھیں نگرانی شورا کیا تربیت فرما رہے ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً گھر میں چند بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ بڑا ڈسپلن والا ہوتا ہے، آپ کہیں لے جاؤ تو بیٹھ جاتا ہے، آپ کے ساتھ ہی چپکا رہتا ہے، آپ میں سے جو اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا، اور ایک بچہ ہوتا ہے جو بیٹھتا ہی نہیں ہے، نہ گھر میں بیٹھتا ہے نہ کہیں اور بیٹھتا ہے، ادھر سے ہماری جمپ ادھر گیا، ادھر سے ہماری جمپ ادھر گیا، یعنی ایک ایکٹیو ہوتے ہیں اور ایک بچے اوور ایکٹیو ہوتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ جو بیٹھتا نہیں ہے نا، غصے سے پکڑ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھانا، وہ پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے پھر بھاگتا ہے، پھر ادھر نکل قدر چلا گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر ایسے بچے کو والد اپنے ساتھ گھماتا ہی نہیں ہے، اس کو رکھو اپنے پاس، تو آ جا تو مت بیٹھا ہے، آپ آ جاؤ، اس کو لے جائے گا، اس کو نہیں لے جاؤں گا میں، یار یہ بیٹھتا نہیں ہے، اچھا اس کو ہم اگنور کریں گے کیونکہ اس کی ہیبٹ ایسی ہے، بیٹھتا ہی کہیں نہیں ہے، لیکن اگنور کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کی وہ جو شرارت ہے نا اس میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ڈسپلن والا نہیں بنتا، وہ مزید بگڑتا ہے، کیونکہ اب اس کے اوپر وہ جو اس طرح کی جو شفقت پدری تھی وہ بھی جاتی رہی، اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو نیچے بھیج دیا جاتا ہے، اس کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ماں کو بھی تنگ کر رہا ہوتا ہے، بیٹھتا ہی نہیں ہے، تو اس کی ان حرکتوں اور عادتوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو اگنور کرنے کی وجہ سے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زیادہ، کیونکہ وہ تو ویسے ہی ماشاءاللہ اس کو ڈسپلن ملا ہوا ہے، نظم و نسق ملا ہوا ہے، ٹھنڈا ہے، مزاج صحیح ہے، لیکن اس کو آپ شفقت زیادہ دے رہے ہیں اور اس کو کم دے رہے ہیں، تو ایک تو اس کی شرارتوں میں اضافہ ہوگا، اس کو ضد چڑھے گی، اور وہ اپنے اس بھائی کے لیے جو اس کے دل میں بغض پیدا ہوگا وہ الگ، احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا وہ الگ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے یہاں جو خصوصی اسلام میں ہوتے ہیں نا، معذور جو ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، یہ ان کے والدین یہ کمپلین کرتے ہیں کہ یہ ضدی بہت ہے، یہ یوں بہت ہے، تو یہ اصل میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے تھے، تو ماں باپ انہیں بچپن میں اگنور کرتے ہیں، تو وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا، نہ ان کو ان کی سمجھ میں آ رہی ہے نہ ان کی سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں ویسے ہی، تو یہ جو ہے نا یہ اس کے اندر فیلنگز پیدا کر رہی ہوتی ہے جو آگے جا کر بڑی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو اب شفقت دینی ہے، آپ نے شفقت دینی ہے، اور اس کو یوں سمجھا جیسے وہ بیٹا، اس لیے میں نے بیٹے کی مثال دی کہ بیٹے کے ساتھ بھی ہم وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، تو یہ تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے۔ اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہو تو بول کر خالی نہیں ہوگی، آپ کے عمل سے تربیت ہوگی۔ واہ 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 واہ، نگرانی شورا فرما رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، عمل سے تربیت ہوگی، تو بہت ویلڈ چیز ہے یہ، خاص طور پر جب بچے ہماری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو انہیں ہماری شاؤٹنگ کی وجہ بھی پتہ ہوتی ہے۔ اگر میں اونچی آواز سے بات کر رہا ہوں تو یہ بہت تیز بچے ہوتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور اس پر شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے اتنے سینسیبل ہیں، اور پھر احتیاط اس پر کرنی چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بچے سیکھ رہے ہیں، اچھا کریں تاکہ وہ اچھا سیکھیں۔ میسیجز ہیں آپ کے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ اچھا جی، جڑا والا سے میسیج ہے اور کہا جا رہا ہے کلام سنا دیں، میرا گدا میرا منگتا، ٹھیک ہے جی۔ نیو مری سے میسیج ہے، خالد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، اور لکھا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہی ہیں فساد برپا کرنے کے لیے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو کہہ ہی رہے ہیں، اور جو فساد برپا کرنے کے لیے ہی زندہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا فرما گئے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو پیغام ہم تک پہنچایا، اس میں ایسے لوگوں کے لیے کیا بیان ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو لوگ ہیں ہم تو ہیں ہی، اس لیے بعض کا اپنا انداز ہی ہوتا ہے، حالانکہ ایسے لوگ معاشرے کو بھی پسند نہیں ہوتے، اللہ اور رسول کے نام پسندیدہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جن کے بارے میں یہ پتہ ہونا کہ یہ جھگڑالو ہے، یہ تو فساد فتنہ کرنے والا بندہ ہی ہے، وہ خاندان والوں کے نزدیک بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کم از کم امن والے لوگ انہیں پسند نہیں کرتے، جی، فسادی لوگ پسند کریں تو یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پرابلم یہ بنا پڑا ہے کہ ہر چیز کے نا فالوور ہیں، یعنی ایون کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی دعویٰ کر رہا ہے نا تو لوگ اس کو ماننے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی ایسی عجیب و غریب روش چل پڑی ہے کہ کوئی بھی بندہ کہیں بھی کھڑا ہو کر کچھ بھی بول دے، اس کا کوئی نہ کوئی فالوور نکل ہی آئے گا۔ تو یہ فالوور ہونا ذرا بندہ دیکھ لے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور
کس لیے کر رہے ہیں؟ کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہم پکڑے تو نہیں جائیں گے؟ بچت کا پہلو تلاش کیجئے۔ اچھا، یہاں میسج میں یہ بھی ہے کہ میرے والدین کے لیے مکہ مدینہ کی با ادب شوق و ذوق اور تڑپ والی حاضری کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ کریم آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ کلام سننا ہے، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ۔ ٹھیک ہے، ایک اور میسج ہے، کلام سننا ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، نام جو ہے آپ کا حیدر علی ہے، اور میسج کیا ہے؟ کلام سنا دیں، ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دیکھ۔ سبحان اللہ، اللہ کریم برکت دے آپ کو۔ اچھا جی، دعا فرما دیں ہمارے پیپرز کے لیے، بلا حساب مغفرت کی دعا بھی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کریم پیپرز میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کے امتحانات میں سرخروئی نصیب فرمائے۔ اچھا جی، محمد احمد اتاری ہیں قصور سے، کسی کلام کے 2 شعر سنا دیں بھائی، سنا دیجیے گا۔ اویس بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ کلام تو یہ سنائیں گے۔ اچھا جی، میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ کریم پریشانیاں دور کر دے۔ اور احمد علی بھائی ہیں، اللہ کریم بار بار پیارا کعبہ بھی دکھائے، میٹھا مدینہ بھی دکھائے، کعبۃ اللہ المشرفہ کی زیارتیں کریں، ساری پریشانیاں بھول جائیں، اللہ کرے کہ یہ پریشانیاں ختم ہی ہو جائیں۔ اچھا جی، علی شہزاد اتاری ہیں اقبال نگر سے، اور فساد کی جڑ میں 2 بڑی جڑیں غیبت اور بدگمانی ہے، اور غلط فہمی بھی ہے۔ بالکل صحیح آپ نے بات کی، غلط فہمی پر بھی انشاءاللہ آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں ہم۔ کلام سننا ہے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے۔ کیا بات ہے جی، کال دیجیے گا۔ مقبول حسین لیت سے بات کر رہا ہوں، حاجی مشتاق اتاری مرحوم کی آواز میں کوئی نعت سنوا دیں۔ اللہ پاک آپ کو برکت دے، مزید کال دیجیے گا۔ محمد حسن علی رضا اتاری سرولہ سے عرض کر رہا ہوں، میں آج آپ کو کلام سناؤں گا۔ عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، ابھی جا ماہ صبح، ابھی جا ماہ صبح، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین، اچھی کوشش بھائی۔ اور ماہ رمضان، ماہ سبحان، تو ہا جو ہے ماہ کا یہ ہا ہے، اور سبحان کا ہا ہے، دونوں کی ادائیگی میں فرق ہوگا۔ جس کو ہا کی طرح پڑھنا ہے اس کو ہا کی طرح پڑھنا ہے، جس کو ہا کی طرح پڑھنا ہے اس کو ہا کی طرح پڑھنا ہے، تھوڑا سا فرق کر لیجئے۔ اللہ کریم مزید برکتیں دے آپ کو، کوششیں کریں، اللہ کریم کامیابی فرمائے۔ مزید کال دیجئے۔ نعت خان بھائی سید نے مجھے کلام سنا دیجیے۔ اے ختم رسول مکی مدنی، جزاکم اللہ خیر۔ کیا بات ہے جی، مزید۔ اویس بھائی سے کلام سنوا دے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام۔ ٹھیک ہے جی، منگوال غربی گجرات سے میسج کر رہا ہوں، مجھے کلام سنا دیں، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت۔ ٹھیک ہے جی، حمزہ والا سے میسج ہے، کہا گیا ہے کہ خالد بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا فیوریٹ کلام بتائیے گا، اور وہی کلام نعت خان سے بھی سنوا دیں، ایسا ہی کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، فیوریٹ کلام یوں تو کوئی موسم کے حساب سے پھر تبدیل ہوتے رہتے، لیکن آج اویس بھائی سے انشاءاللہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اس کے چند اشعار سنتے ہیں۔ اچھا جی، اویس گل بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، اللہ پاک سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، پیارا مکہ اور میٹھا مدینہ دکھایا، آمین۔ مظفر گڑھ سے یہ میسج تھا۔ فیصل آباد سے میسج ہے، آج کا موضوع بہت زبردست ہے، مدنی پھول بھی سب کے بہت اچھے ہیں، ہمیں یہ کلام سنا دیجئے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں۔ ڈاکٹر اللہ نواز ہیں، اور کلام سننا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا رحمت کی نظر فرمائے، چشم کرم رہے، اور کلام سننا ہے، مدینے مجھ کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں، امیر علیہ سنت کی منقبت بھی سننی ہے، اور لازمی سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، اور آج کا موضوع بہت اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، عجل عجل، اچھا یہ عجل عجل جو ہے یہاں لکھا ہوا جو آیا ہے وہ الف سے آیا ہے، درست عین سے ہے، عجل عجل، تعجیل، جلدی، عجلت، اس سے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، نعت سننی ہے، مدینہ حمزہ سے کر کے نہیں، تاخیر ہو جائے گی، الٹ معنی ہو جائے، آرام سے، تاخیر سے،
آرام یہ معاملہ جو نکاح خواہ حضرات ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑا پیش آتا ہے، معجل اور مؤجل. معجل اور مؤجل. اچھا، لوگ اس کو موجل بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، موجل. تو مختلف انداز سے تلفظ کر کے فی الفور ادائیگی سے بچنے کی کوشش جاری ہوتی ہے. اللہ کریم خیر فرمائے. اللہ ہمیں شرعی احکام سیکھنے کی اور کیا کام کس لیے کیا جاتا ہے اس کی وجوہات بھی اگر پتہ ہوں تو یوں سمجھیں کہ عبادات کا سرور آ رہا ہوتا ہے اور کاموں کے فائدے نصیب ہو رہے ہوتے ہیں. کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے ہیں سیکھنا چاہیے چیزوں کو نا. ہمارے یہاں ایک تو ہمارا الحمدللہ ماحول یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک سیکھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے نا اب ہم نے اردو بھی سیکھنا چھوڑ دی ہے. لیکن الحمدللہ ماحول کی نسبت سے اس پر کیونکہ امیر علیہ سنت کی شروع سے توجہ رہی کہ ہم اردو بھی درست ادائیگی کے ساتھ بولیں، تو یہ ہے کہ اردو کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ انسان اگر مطالعہ کرتا رہے تو اردو کو سیکھتا رہتا ہے. بالکل جی، مطالعہ جاری رہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی زبردست ایسی کوشش فرمائی ہے جو قبول ہوئی ہے اور یعنی مقبول عام ہوئی ہے. وہ یہ کہ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جا رہا ہے اور الحمدللہ قارئین پڑھنے والے لاکھوں میں تعداد ہوتی ہے ان کی. 26 لاکھ 27 لاکھ 28 لاکھ، یعنی ہمیں یاد ہے یہ چند ہزار سے شروع ہوئی تھی. جب یہ شروع میں امیر علیہ سنت نے تحریک لی تو اسلامی بھائیوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور الحمدللہ اب 26 لاکھ بھی کراس کر چکی ہے. چند ہفتوں میں ایسا دیکھا گیا اور پھر اس کے قریب رہتی ہے. پڑھتے رہیں. امیر علیہ سنت ہفتہ وار رسالہ دے رہے ہیں. مدنی مذاکرے کو اگر دیکھنے کا معمول بنا لیں گے، اس میں اعلان ہوتا ہے. امیر علیہ سنت کی اپنی گفتگو سے بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی اور ساتھ ساتھ جو ترغیبات ملتی ہیں رسائل وغیرہ پڑھنے کی، اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کبھی کبھی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ اتنی مشکل بات ہو گئی کہ اس کا تو مطلب سمجھ نہیں آ رہا، حالانکہ اردو بات ہوتی ہے لیکن وہ بازار میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے مقصد کی بات بیان کر دی جائے تو وہ فوراً ہم پک کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کہیں نہ کہیں مقصد ہمارا وابستہ ہوتا ہے. اور جو دکاندار ہوتے ہیں نا ان کے آپس میں کوئی منافع کو بھی انہوں نے فکس کیا ہوا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پہ میری دکان پر کوئی آئٹم موجود نہیں ہے، دوسرے کی دکان سے لا کر میں آپ کو بیچوں گا نا تو اس پر میں IC دے رہا ہوں گا یا کوئی چیز اماؤنٹ کا یا بچت کا کوئی بھی نام رکھ لوں گا کہ مجھے اتنے پیسے اس پہ بچانے آپ کو دینے. وہ دکاندار بیچارے اپنے کوڈ ورڈ میں بھی بات کر رہے ہوں گے نا تو یہ خریدار کو سمجھ میں آ جائے گی، حالانکہ نہ اس کی مارکیٹ ہے، یہ تو صرف لینے کے لیے گیا ہے، لیکن بہرحال نفع نقصان وابستہ ہے تو سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس اشارے کو جان لیتا ہے کہ کیا بات ہے. تو یہاں پر بھی دین کی جب بات ہو رہی ہے تو ذرا مزاج میں دین کی بات سننا لائیں. مدنی چینل کے جو مستقل ناظرین ہیں ان کی تو الحمدللہ طبیعت میں مزاج میں یہ بات ہوتی ہے، اسی لیے وہ مدنی چینل کے ناظر ہیں، مدنی چینل کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، اس کے بارے میں معلومات لینی ہے. تو بہرحال اللہ کریم برکت بھی عطا فرمائے. ایک کال اور لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اویس بھائی سے فرمائشیں سنتے ہیں. جی یہ والا کلام سناتے ہیں. امیر علیہ سنت کا لکھا ہوا جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، عطا فرمائے. سبحان اللہ. حاجی مشتاق صاحب کا کلام کی بھی فرمائش ہے انشاءاللہ. پہلے اویس بھائی سے کلام سنتے ہیں پھر حاجی مشتاق صاحب کا کلام بھی انشاءاللہ سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کی جام الفت، پلاؤ بلوا کی جام الفت، نبی رحمت شفیع امت. اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری پاؤ لذت، اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری
بلائے مجھ کو تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت گناہ کے دل سے اب نکالو مجھے سنبھالو مجھے بچا لو گناہ کے دل سے اب نکالو آقا گناہ کے دل سے اب نکالو مجھے سنبھالو مجھے بچا لو کہیں نہ ہو جاؤ شارک کہیں نہ ہو جاؤ شارک نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے غوث جلی کا صدقہ حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے غوث جلی کا صدقہ عطا مدینے میں ہو شہادت عطا مدینے میں ہو شہادت نبی رحمت شفیع امت یا مصطفیٰ اب اذن حاضری کا یا مصطفیٰ اب اذن حاضری کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہوتا ہوا پھرا داغ جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں
کا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے مدینے کی ذوق والی حاضری ہمارا مقدر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، موضوع چل رہا ہے فساد کی جڑ، جھگڑوں کی وجوہات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور کالز وغیرہ لینے سے پہلے ایک بات ہم نے یہ بھی کی تھی کہ حق کو قبول نہ کرنا یہ بھی ایک سبب بنتا ہے، یا حق قبول کرنے میں ضد اختیار کر لینا یہ بھی ایک جھگڑے کی وجہ بنتا ہے۔ راشد بھائی اس حوالے سے کیا فرما رہے ہیں؟ جی ہمارے عرف میں دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، حق اور اس کے مقابلے میں باطل۔ تو قرآن مجید، برہان رشید کی آیات دیکھیں، احادیث مبارکہ دیکھیں، یا دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ دیکھیں، تو بندہ مومن کو، دین اسلام کے ماننے والے کو یہی حکم بھی ہے اور ترغیب بھی ہے کہ وہ حق کے آگے جھکے، حق کو تسلیم کرے، حق کی طرف رجوع کرے اور اپنے آپ کو باطل سے بچانے کی کوشش کرے۔ عوامی طبقے میں ہم دیکھیں یا اہل علم میں دیکھیں، ہر طبقے ہی میں اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ہر طبقے کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ جب اللہ رسول کے فرامین اور احکامات شرعیہ کی روشنی میں کسی بھی معاملے میں، کسی بھی حوالے سے ہمارے سامنے حق ظاہر ہو جائے اور باطل کی برائی ہمارے سامنے واضح ہو جائے، تو ہمارا کام یہی ہونا چاہیے کہ اپنی ذاتی رشتہ داریاں، اپنے تعلقات، اپنی محبتیں، اپنی فیلنگز اور اپنی ذاتی ترجیحات اور اپنے خیالات کو پس پشت ڈال کر اللہ رسول کے احکام کے سامنے جھک جائیں اور حق کو قبول کریں۔ اور حق کو قبول کر لینا یہ معاشرے میں بھی بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، اور ایسے بندے پر بڑا اعتماد بھی کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے سامنے ان کی غلطی ظاہر کر دی جائے، یا ان کی رائے، ان کی ریسرچ میں کوئی غلطی ہو اس کو بیان کر دیا جائے، تو اب اس غلطی سے گویا کہ رجوع کرنے اور حق کی طرف مائل ہونے کو بعض افراد، بعض طبیعتیں اپنے لیے کسر شان سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہ رجوع کر لیں گے، غلطی کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو ہمارا بھاؤ کم ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو حق کو قبول کرتے ہیں اور حق بات کو مان کر اپنی بات سے پیچھے ہو جاتے ہیں، ان کا اعتماد معاشرے میں بڑھ جاتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنی انانیت، اپنی عزت اور ان چیزوں کو گویا کہ آڑ نہیں بناتا، ان کو عذر نہیں بناتا، حق واضح ہوتا ہے تو یہ قبول کر لیتا ہے۔ عوام میں تو یہ چیز ہے، لیکن بالخصوص اہل علم میں بھی اس چیز کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاوی جات میں جا بجا عوام کے ساتھ ساتھ اہل علم کو، علماء کو بھی اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اگرچہ یہ کلام امام اہل سنت کا خاص علماء کے لیے ہے، لیکن اس سے عوام کو بھی درس لینا چاہیے، ہر طبقے میں اس چیز کی حاجت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر علماء کرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علماء کے لیے رجوع الی الحق آر نہیں، بلکہ معاذ اللہ اصرار علی الباطل، یعنی اہل علم کے لیے حق کی طرف رجوع کرنا، درست مسئلے کو قبول کر لینا، درست ریسرچ کو قبول کر لینا، یہ آر اور شرمندگی کا باعث نہیں ہے، اس میں کوئی کسر شان نہیں ہے، بندے کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ باطل پر اڑے رہنا، باطل پر اصرار کرنا، یہ ایک عالم دین کے لیے، اہل علم کے لیے، ذی شعور کے لیے یہ آر اور شرمندگی کا باعث ہے۔ پھر اس بات کے تحت امام اہل سنت سورہ زمر کی اس آیت مبارکہ کو نقل کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو خوشخبری سناؤ میرے ان بندوں کو جو کان لگا کر بات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اس چیز کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے اسلاف کو، بزرگان دین کو دیکھتے ہیں،
بلکہ اسلاف میں وہ ہستیاں جو مجتہد مطلق ہونے کے درجے پر فائز ہیں، یعنی فقاہت قرآن و حدیث کو، دین کو سمجھنے کے اعتبار سے جو سب سے بڑا رینک ہے، یعنی اس امت کے علماء کا جو سب سے بڑا طبقہ ہے جس کو مجتہد مطلق کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، جیسے کہ امام اعظم ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور ان کے علاوہ بھی کئی ایسے نفوس قدسیہ ہیں جو اجتہاد کے، فقاہت کے سب سے ٹاپ لیول پر فائز تھے، لیکن ان کی سیرت میں بھی دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے مسائل ان کے سامنے آئے، حق ظاہر ہوا، درست دلیل سامنے آئی تو انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کیا. اور یہ تو ایک کتابوں میں چیز موجود ہے کہ درجنوں سینکڑوں علماء کرام اور صوفیاء کی سیرت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے، یعنی اہل علم کے سیرت میں ان کی زندگی کے اور ان کے حالات زندگی پر جو کتابیں لکھی گئیں، تحقیقات لکھی گئی، تو ایک خاص یہ چیپٹر ہوتا ہے، یہ گویا کہ ان کی خصوصیت شمار کیا جاتا ہے کہ یہ حق کو قبول کرتے تھے. اچھا، یہ تو ایک کتابی چیز تھی جو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں ان اسلاف کی اگر یہ خوبصورت ادا عملی طور پر دیکھنی ہے تو الحمدللہ امیر اہل سنت کی ذات موجود ہے، لاکھوں کروڑوں جن سے وابستہ ہیں اور ان سے عقیدت رکھنے والے کتنے لوگ موجود ہیں. امیر اہل سنت کا مقام و مرتبہ دیکھیں، آپ کی عمر دیکھیں، آپ کا علم و مرتبہ بھی دیکھیں، علم کا مرتبہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مفتیان کرام کی بھی بعض اوقات جس مسئلے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، امیر اہل سنت اس طرف توجہ مبذول فرماتے. بھی بڑی رات شب برات میں امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے تھے، تو ایک دو معاملات پر امیر اہل سنت نے بڑی باریک بینی سے ان چیزوں کی طرف ہائی لائٹ کر کے لوگوں کی توجہ دلائی. تو میں الحمدللہ رشک کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کا صدقہ عطا فرمائے کہ امیر اہل سنت کی عمر مبارک اگر ظاہری طور پر دیکھی جائے تو 70 سے ابو ہے. یعنی اتنی عمر کا بندہ جو معمر ہوتا ہے، بعض اوقات وہ اپنے اوسان، اپنے حواس پر قابو نہیں پا سکتا، کمزوری آتی ہے، لیکن یہ علم دین کی، عبادت کی برکت ہے کہ اس عمر میں بھی امیر اہل سنت کا مطلب کتنی ذہانت اور کس انداز میں آپ چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. تو امیر اہل سنت کو بارہا یہ دیکھا گیا کہ اگر بے توجہی میں یا دلیل کی طرف نظر نہ ہونے کی صورت میں یا کسی بھی خارجی امر کی بنیاد پر اگر کوئی معاملہ ہوا اور بعد میں توجہ دلائی گئی، حق کو ظاہر کیا گیا، شرعی دلائل سامنے رکھے گئے، اگرچہ وہ شرعی دلائل بیان کرنے والا کوئی عالم دین اور مفتی اسلام نہ ہو بلکہ آپ کا ایک مرید ہی ہو، آپ کی اولاد بلکہ آپ کے پوتوں کی عمر کا ہو، لیکن چونکہ حق واضح ہو گیا ہے تو الحمدللہ دنیا نے دیکھا ہے، یہ کوئی صرف مبالغہ آرائی نہیں ہے، صرف یہ ایک قصیدے کے طور پر ذکر کرنے کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے جس پر درجنوں شواہدات موجود ہیں کہ امیر اہل سنت ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر علل اعلان، جس کو کہیں ڈنکے کی چوٹ پر، حق کو قبول کرتے ہیں، حق کی طرف رجوع کرتے ہیں. بلکہ الحمدللہ امیر اہل سنت کا یہ انداز رہا کہ ابتدا میں ہی گفتگو کے ارشاد فرما دیتے ہیں کہ غلطی کرتا پائیں تو اصلاح فرمائیں، انشاءاللہ رجوع کرتا پائیں گے. اور الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طبیعت اور مزاج میں صالحین امت والا یہ کردار بھی ملاحظہ کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، سلمان بھائی ماشاءاللہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں خالد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. سرکار آپ فرمائیں، ماشاءاللہ سردی میں کہاں ماحول بنائے ہیں؟ سردی میں ہم اس وقت ابھی جو ہے یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ننکانہ کے ایک گاؤں ہے عظیم پورہ، عظیم والا. یہاں پر الحمدللہ زندگی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے حاضر ہیں. ماشاءاللہ جی، اللہ کریم آپ کو برکت نصیب فرمائے اور سردی کے جو مضر اثرات ہوں ان سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے. ویسے کیسا ماحول لگ رہا ہے، کیا حالات ہیں؟ موسم کا بھی کچھ سنا ہے؟ مجھے تو سردی کا موسم بہت جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، بہت پسند ہے، اور الحمدللہ رب العالمین موسم کی برکتیں جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی جو آرگینک دیہاتی زندگی ہے اس کو میں ایک عرصے کے بعد آبزرو بھی کر رہا ہوں، اس کا مشاہدہ بھی کر رہا ہوں اور اپنے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ریکارڈ بھی کر رہا ہوں. تو کیا آبزرو کر رہے ہیں، کچھ اگر شیئر کرنا چاہیں؟ اللہ آپ کو برکت سلامتی دے. چیزیں جب بھی آپ کہیں سفر کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اور بندے کو اس سے جو ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے. ابھی آپ کے پروگرام کے اندر جو گفتگو ہو رہی تھی یہ بھی میں نے کچھ سنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم جو ہے وہ ابھی دیہات کے اندر ہے تو یہاں کے اپنے کانسیکوینسز ہیں، بڑی اچھی روایات ہیں، بڑے اچھے طریقہ کار ہیں اور بہت ساری اچھی رسومات ہیں. لیکن خالد بھائی دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کا مزاج
جو ہوتا ہے نا وہ فساد کی جڑ ہوتا ہے. موضوع بھی آپ کا فساد کی جڑ موضوع ہے جیسے, تو ان کا جو مزاج ہے نا وہ فساد کی جڑ ہوتا ہے. تو مزاج کو بہرحال درست کرنے کی حاجت ہے. تو بندہ چاہے گاؤں میں رہے, دیہات میں رہے, یا پھر جناب کسی شہر میں رہے, جہاں پر بھی رہے, اپنے مزاج کو جو ہے وہ اچھا بنائے. شر انگیز مزاج نہیں ہونا چاہیے, بلکہ سلجھو مزاج ہونا چاہیے, نرمی والا مزاج ہونا چاہیے, شفقت والا مزاج ہونا چاہیے, درگزر والا مزاج اور انداز ہونا چاہیے. تو یہ انسان کی زندگی میں خیر لاتا ہے. اور اگر مزاج جو ہے یہ سختی والا ہے, لڑائی کو بڑھانے والا ہے, اور جسے کہتے ہیں ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا بندہ, اس طرح کا ہے, تو پھر یہ انسان کی زندگی میں پھر فساد کا, جھگڑے کا, لڑائی کا ریشو یہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اپنے مزاج کا علاج کرنے کی بہت حاجت ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ویسے تو مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں, لیکن ان کورسز کا کہیں نہ کہیں اثر انسان کی طبیعت پر پڑ رہا ہوتا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی باتیں سن کے, حضور کی سیرت کی مثالیں سن کر اس طرف اپنی طبیعت کو لا رہا ہوتا ہے کہ واقعی جو میرا طرز عمل ہے, میرا طرز زندگی ہے, میں غلطی پر ہوں, اور انداز وہی درست ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا. خالد بھائی, اس کو آپ یوں لینا کہ انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو کھانے کی طرف رجوع کرتا ہے, جب پیاسا ہوتا ہے تو پانی پیتا ہے, جب تھکتا ہے تو تھک ہار کے سوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور جب لباس اجلا نہ رہے تو پھر اجلے لباس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو انسان کی طبیعت میں جب خرابی پیدا ہونا شروع ہو جائے نا, جب وہ پازیٹیوٹی کے بجائے وہ فساد کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا شروع کر دے, تو پھر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اسے اپنی طبیعت کی اصلاح کی جائے, کہ اس کو اپنی طبیعت کو درست کیا جائے. اور اس کے اسباب وہ تربیت ہی ہے. طبیعت جو ہے وہ تربیت سے بنتی ہے. جب انسان تربیت کو چھوڑ دے گا تو طبیعت میں فساد آنا شروع ہو جائے گا, اور پھر انسان کی طبیعت وہ فساد پسند ہو جائے گی, وہ خود فساد کی جڑ بن جائے گا. لہٰذا ہمیں اس چیز کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ انسان چاہے عمر کے کسی بھی دہانے پر پہنچ جائے, جیسے تھوڑی دیر پہلے امیر اہل سنت کا ذکر ہو رہا تھا, تو امیر اہل سنت کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ جہاں آپ دوسروں کی تربیت کے لیے فکر مند ہیں, اسی طرح اپنی اصلاح کا تصور جو ہمیں دیا ہے, آپ اپنی اصلاح کے لیے جو ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ اصلاح کا پھول جہاں سے ملتا ہے اس کو آپ لے کر اس کی مہک پورے عالم میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں جو ہے تربیت کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے, جس کے لیے الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول موجود ہے, کہ اس کے اندر چاہے کسی بھی عمر کا فرد ہو, چاہے کسی بھی طبقے کا ہو, یعنی ایک ہائی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, ایک جو ہے وہ کم آمدنی والا طبقہ ہوتا ہے, تو چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہو, کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا ہو, کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو, اس کے لیے الحمدللہ یہاں تربیت کا مزاج موجود ہے, یہاں پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ سیکھنے سکھانے کا مزاج موجود ہے, جس کے ساتھ صرف انسان کو عبادات کے معاملات میں بہتری نہیں آتی, انسان کو انداز زندگی میں بھی بہتری کی طرف جو ہے نا وہ کوشش کرنے کا موقع ملتا ہے, کہ کس طرح اب جیسے امیر اہل سنت نے الحمدللہ ہمیں نیک اعمال کا رسالہ دیا, اب اس کے اندر ہے کہ بڑوں سے جب بات کرنی ہے, بلکہ چھوٹوں سے بھی بات کرنی ہے, تو آپ اور جی کر کے بات کرنی ہے, بلکہ اس میں یہاں تک لکھا کہ خواہ ایک دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو, آپ کر کے بات کریں. یہ آپ کر کے بات کرنا کیا ہے؟ یہ راہ چلتے ہوئے ہر فرد سے سلام کرنا, یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ ہم نے فساد کی جڑ بننے ہی نہیں دینی. وہ کہتے ہیں نا کہ نپ ان دا برڈ, یعنی برائی کو بالکل جب وہ چھوٹی سی کیفیت میں نا اس کو وہیں دبا دو. وہ یہی چیز ہے کہ ہم نے اپنے ان اسباب کو پنپنے ہی نہیں دینا, بننے ہی نہیں دینا, کہ جو فساد کی جڑ بنے, کہ بندہ فساد کی طرف جائے تو پھر جڑ کی طرف جائے. فساد بننے ہی نہیں دینا. انسان جب ایک دوسرے سے سلام کرنے والا بن جائے, ایک دوسرے کو ویلیو دینے والا بن جائے, ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بن جائے, بال یقین اگر کوئی انسان غلط بھی ہوگا, کوئی برا بھی ہوگا, تو اس کی برائی ہم تک نہیں پہنچے گی, ہم اس برائی کی زد میں نہیں آئیں گے, اور انشاءاللہ ہمارا معاشرہ یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. بہت پیاری بات آپ نے کی کہ سلام, دعا اور اس سے گفتگو کا آغاز ہو, اور یہ واقعی جھگڑوں کو مٹانے والی ایک شے ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی اب علاقوں کا شاید کوئی ڈیفرنس نہیں رہا. مجھے بہرحال ایسا فیل ہوتا ہے, کچھ چیزیں اس طرح کی دیکھنے میں ملیں کہ یہ ہوتا تھا نا پہلے, یہ کم پڑھے لکھے افراد یہاں ہوتے ہیں, اس علاقے میں کچھ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ویل کوالیفائڈ ہیں, اور وغیرہ وغیرہ, مختلف قسم کی باؤنڈریز کھینچ دی جاتی تھیں. اچھا, اس وجہ سے پھر ایک ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ یہ یوں کرتے ہوں گے, یہ ایسا کرتے ہوں گے,
ان کا لائف اسٹائل یوں ہوگا. لیکن یہ جو سلام دعا میں پہل کرنے والی بات ہے نا، ملاقات کی تو سلام میں پہل کریں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں. اللہ اکبر. اس کو جو لوگ بھلا رہے ہیں نا، ان کا تعلق ایسا لگتا ہے ہری طبقے سے ہے. یعنی وہ کچھ بھی کر رہے ہوں. دوستوں میں دیکھا جاتا ہے کالج فرینڈز مل رہے ہیں، یونیورسٹیز فرینڈز مل رہے ہیں، اسکول فرینڈز مل رہے ہیں، سلام دعا کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ سلام دعا دوستوں سے نہیں ہے. بڑوں سے ملیں گے، دور کے لوگوں سے ملیں گے، جن کو نہیں جانتے ہوتے ان سے کبھی ملیں گے تو شاید یہاں سلام کر رہے ہوں گے. لیکن شناسہ سے ملیں گے، کسی دوست سے ملیں گے، کسی بہت جس کو عرف عام میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جگری سے ملیں گے، تو اس سے سلام کے بجائے گالی سے پہل کر رہے ہوں گے، اس کے برے نام سے پہل کر رہے ہوں گے. اور اس میں لٹرلی میں یہ بات بیان کرتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے، لیکن کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ جاہل گوار، ہر طرف سے ایک ہی مسئلہ آ رہا ہے کہ جناب گالی کی ابتدا وہ تھوڑی سی مہذب کر کے گالی دے دے گا، یہ گالی کی تہذیب بھی نکال دے گا. بہرحال گالی کا کسی تہذیب میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ تہذیب سے آ رہی ہوتی ہے. لیکن اگر ہمارے لبوں پر یہ آ گئی ہے تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر جھگڑے ہی بڑھیں گے نا بھائی. جب محبت ہوتی ہے، دوستی بنی ہوئی ہوتی ہے تو چار گالیاں اور بندہ گالی نہیں بک رہا ہوتا تو بندہ پوچھتا ہے بیٹا ناراض ہے کیا بات ہے، آج سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا ناراض لگ رہے ہو. اگر عزت سے وہ بات کر رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ناراض ہے. ہاں گالی دے گا تو بندے کو دل میں اطمینان محسوس ہو رہا ہے. تو یہ کون سا لائف اسٹائل ہے جو ہم نے لیا ہوا ہے؟ پھر وہی روٹین کی بات ہوتی ہے اور مزاج خراب ہو تو فوراً وہ جھگڑے کی ایسی وجہ بنتی ہے کہ پھر اگلے پچھلے رشتے سب کھنگل جاتے ہیں، سب کی عزتیں تار تار کر دی جاتی ہیں. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے. جہاں یہ دوری بڑھتی چلی جائے گی وہاں جھگڑوں کی وجوہات بڑھتی چلی جائیں گی، فساد کے اسباب بڑھتے چلے جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، غلط فہمی بھی جو ہے فساد کی بہت سی جڑوں میں سے ایک جڑ یہ بھی بنتی ہے. عمر فیاض بھائی سے چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ گفتگو ہو کہ غلط فہمی جو ہے وہ کیسے ٹریپ میں لے لیتی ہے، اپنے جال میں انسان پھنس جاتا ہے اس کے، اور پھر جھگڑے بڑھتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. فساد کی جڑ جیسا کہ ہمارا موضوع ہے، اس کی جڑوں میں سے ایک جڑ جو ہے وہ غلط فہمی بھی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ رشتہ داری میں ہوتے ہیں یا آفس میں ہوتے ہیں، دفتر میں ہوتے ہیں، کام کاج ہوتا ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اڑوس پڑوس ہوتا ہے، کوئی ایک ایسی غلط فہمی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس غلط فہمی، یوں کہہ لیں کہ ہمیں کوئی انفارمیشن ملی ہے، انفارمیشن کی کنفرمیشن کیے بغیر ہم نے ریئیکٹ کر دیا، اور پھر جب ہمارے سامنے وہ چیز ایکسپوز ہوتی ہے پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ او ہو یہ تو غلط رانگ نمبر مل گیا. تو غلط فہمی، اگر آپ غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں تو اس کا سب سے بہترین اور آسان حل یہ ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہترین اور آسان حل یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو غلط فہمی ہے آپ اس سے فیس ٹو فیس ملاقات کریں. اگر کسی تیسرے بندے نے آ کر آپ کو بتایا ہے کہ بھائی اس طرح کی بات ہوئی ہے، وہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے، تو آسان حل یہ ہے، تو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، موبائل فون ہے، کال کر لیں، اس کو معلومات کر لیں کہ بھئی یہ بات مجھ تک پہنچی ہے. بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے خالد بھائی کہ ہم نے کسی کی تیسرے کی بات سنی بغیر تحقیق کے، بغیر اس بات کو سوچے سمجھے کہ یار یہ بات جو ہے وہ درست ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے، ہم نے ریئیکشن کر دیا، اور پھر سامنے والے کی جانب سے پتہ لگا بھائی میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں ہے، یہ تو بات کرنے والے نے بات کر لی ہے. جیسے کہ بھی سلمان بھی نہیں بات کی کہ بالکل شر پسند طبیعت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بات کر جاتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس طرح بڑی بڑی تنظیمیں تباہ ہوتے ہوئے دیکھی گئی ہیں، بڑے بڑے آفیسز میں بڑے بڑے کاروبار جو ہے وہ ہم نے ڈیمولش ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ غلط فہمی ہوئی، ایک بندے نے چھری چھوڑ دی اور پھر اس کے اوپر ریئیکشن لے لیا گیا، اور اس طرح کے معاملات کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. رشتے جو ہے ان کے اندر غلط فہمی کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ جو غلط فہمی ہوتی ہے یہ بھی فساد کی جڑوں میں سے ایک بہت بڑی جڑ ہے. اور پھر غلط فہمی اگر تھی اور پتہ لگا کہ میری ہی غلطی ہے تو پھر اس غلطی کو دور بھی کر لینا چاہیے. جیسا کہ راشد بھائی نے بات کی ہے کہ غلط فہمی ہو گئی ہے اور اگر اپنی غلطی پتہ لگ رہا ہے کہ بھی غلطی تو میری ہی تھی اس کے اندر، اچھا اگر یہ ہے کہ بول دیا میں نے غلط فہمی کی وجہ سے، کبھی سامنے والا جیسے محشید بھائی ہیں، ان کے بارے میں کسی نے مجھے بات پہنچا دی کہ بھئی یوں ہے، میں محشید بھائی کے پاس چلا گیا اور میں نے بات کر دی، بعد میں جب پتہ لگا تو پھر معافی مانگ لینی چاہیے.
رجوع کر لینا. چھوٹے نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں جی، چھوٹے کائے ہوں گے. معافی مانگنے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں یہی ملتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی کے فضائل کو بیان کیا. تو چھوٹا کوئی شخص نہیں ہوتا. یہ بات جو کہتے ہیں کہ جناب میں چھوٹا ہو جاؤں گا، معافی نہیں مانگنی ہے، اور ابھی سلمان بھی نے کہا کہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دینی ہے، اور ہم تو جناب ہم بڑے ہیں، ہم کیوں معافی مانگے. بعض اوقات بڑوں کا بھی یہ ہوتا ہے، وہ ان کو پہچان ہو جاتی ہے کہ غلطی ہم سے ہو گئی ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ جناب ہم بڑے ہیں، ہماری ایک ایگو ہے، ہمارا ایک اسٹیٹس ہے، ہم معافی نہیں مانگیں گے تو ہمیں جو ہے وہ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے فرامین ہیں اس سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ معافی جو بندہ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں ہی اضافہ فرماتا ہے. بالکل یہ بات درست ہے. اور عمر فیاض بھائی یہاں میں آپ ہی کی گفتگو کو بڑھاتے ہوئے ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہر ایک کی معافی کا انداز یہی نہیں ہوگا کہ وہ کان پکڑ کر گھٹنوں پر آپ کے سامنے بیٹھ جائے. یعنی کوئی بڑا غلطی کر رہا ہے نا، کسی بڑے سے غلطی ہوئی ہے تو بس اس کے لیے یار بس ہو گیا مجھ سے، اتنی بات کافی ہے. اب اگر آپ اس کو بھی یہ کہیں گے نا کہ نہیں، معافی کا اصول تو پھر یہ ہے کہ آپ کو کان پکڑنے ہوں گے، پھر لوگوں کے سامنے آنا ہوگا، پھر یوں کرنا ہوگا، یوں کرنا ہوگا. یہ جتنی چیزیں آپ لگاتے چلے جائیں گے یہ عام حالات میں ظاہر ہے پرابلم کا باعث بنتی چلی جائیں گی، اور جو معاملہ نمٹنے والا تھا وہ پھر نپٹے گا نہیں، بلکہ ایک لفظ کہا جاتا ہے رائتا پھیلتا چلا جائے گا. یہ پریشانی بڑھتی چلی جائے گی. تو ان پریشانیوں سے نمٹنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کا جو اسٹیٹس ہے کم از کم اس اسٹیٹس کو قبول کر لیں تاکہ اس کی معافی قبول کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور پھر ہماری یہ خواہش ہونی نہیں چاہیے کہ کوئی ہم سے معافی مانگے. اللہ کیا بات ہے. یہ جھگڑے کا علاج ہے. واہ. یہ خواہش رکھے ہی نہیں کہ فلاں مجھ سے معافی مانگے، ورنہ کس کس کو اپنے آگے جھکائیں گے آپ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے یہ بات، حضور کی تعلیمات کے خلاف ہے. بلکہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو معاف کرنے والے کو یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے درجات بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا. اور ایک مزاج جو ہوتا ہے نا کہ معاف تو نہیں کروں گا میں تو قیامت میں میدان محشر میں پکڑ لوں گا. یعنی جھگڑا یہاں کر رہا ہے اور میدان محشر میں ایسا لگتا ہے اس کو سپاہی کی نوکری ملے گی، علمان والحفیظ میں وہاں سب کو پکڑتا پھرے گا. یہ بھائی اللہ کے بندے بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگے، اللہ یہاں پر بھی ہمیں معاف رکھے، ہماری غلطیوں پر نہ پکڑے، اور میدان محشر میں نہ ہم کسی کو پکڑے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ فرمائے. یہ دعا کرتے رہیں. میدان محشر میں جو پکڑنے کی بات کرتا ہے نا ڈرنا چاہیے. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کے پاس کوئی عذر لائے، یعنی معافی مانگے یا کوئی غلطی کر دی تو اس کی وضاحت پیش کرے، اور پھر یہ بندہ اگر قبول نہ کرے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا. یعنی وہاں تو اس طویل ترین دن میں پیاس بجھنے کا جو ذریعہ ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر سے سیرابی ہے. اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو یہاں لوگوں کو معاف کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر وہاں آنا ہی نصیب نہیں ہوگا اسے. یہ بہت بڑی وعید ہے. یہ خواہش ہی نہ رکھیں کہ کوئی ہم سے معافی مانگے، اور کبھی کوئی معافی مانگتا ہے، کوئی ریکویسٹ اس طرح کی کرتا ہے تو پھر بات کو الجھائیں نہیں، پھر باتوں کو سلجھائیں، جھگڑوں کو نہ بڑھاوا دیں بلکہ معاف کرنے کی طرف آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. خالد بھائی یہاں میں ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کروں گا آپ کی گفتگو کے اندر ہی کہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے نا، تو فزیکل دل آزاری کی فزیکل معافی مانگی جائے، ڈیجیٹل نہ ہو. اس کو میں تھوڑا سا واضح یوں کروں گا. ابھی شب برات گزری ہے، کیا ہے کسی کا دل تو دکھایا ہے اس کے آمنے سامنے، اب معافی مانگنی ہے تو کیا کرنا ہے، اسٹیٹس لگا دیا جس سے خود دیکھ لو خود معاف کر دو. بھائی خود دیکھ لو خود معاف اسٹیٹس لگا دیا. ہم نے خود نہیں معافی مانگنی ہے. یعنی جب دل دکھایا تھا تو فزیکل دکھایا تھا، فیس ٹو فیس دکھایا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کا دل دکھایا ہے اس سے ڈائریکٹ معافی نہیں مانگی جا رہی ہے، اسٹیٹس لگا دیا گیا ہے. اور جس سے اصل معافی مانگنی تھی اس سے نہیں مانگی ہے، دنیا جہاں سے معافی مانگتے پھر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے مختلف براڈ کاسٹ لسٹ بنائی ہوتی ہیں اور فیس بک کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر تو معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. میں نے اگر دل دکھایا ہو تو سب تمام عاشقان رسول مجھے معاف کر دیں، سب کر دیں. یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن کیا ہے کہ اصل جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگی نہیں ہے. والدین ناراض ہیں اور دنیا جہاں میں آپ اسٹیٹس لگاتے پھر رہے ہیں، دنیا جہاں والوں کو آپ میسج کرتے پھر رہے ہیں، پھر کیا فائدہ ایسی معافی کا؟ جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگیں. بالکل بہت پیاری بات کی آپ نے، اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین یہ باتیں توجہ میں یوں بھی رکھنی چاہیے کہ جب سے ہم یہ ڈیجیٹلائز ہوئے ہیں نا تب سے پریشانیوں کے دروازے سمجھیں کہ
یہ شاید زیادہ ہو گئے. غلطی کرتے ہیں تو پہلے تو ایک پرسنل میٹر ہوتا تھا, اب ایسا نہیں ہے. اب بعض چیزیں وائرل ہی ہو جاتی ہیں, ایون کہ یعنی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ایک شوہر صاحب جو ہے وہ ایک سوشل ویب سائٹ پر یہ اسٹیٹس لگا رہے ہیں کہ اپنی زوجہ کے لیے, اپنی محترمہ کے لیے, کہ تم نے میری پوسٹ پر یہ کمنٹ کیا تھا, یہ تمہاری غلطی تھی, لہٰذا اب اس پوسٹ پر آ کر میری معافی مانگو ورنہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. استغفر اللہ. مطلب آپ دیکھیے کہ نوعیت کیا تھی, جھگڑا کس کا ہے؟ طلاق تو میاں بیوی کے درمیان ہوگی نا اگر ہوگی, لیکن یہ جھگڑا تو گھر کا ہے. اسے سوشل میڈیا پر لا کر حل کرنے میں آپ کو کیا ملے گا, کیا فائدہ ہوگا؟ بیسیوں لوگ اس میں کودیں گے, ہر بندے کی زبان پر آپ کے گھر کے ترانے آئیں گے, اور کم از کم یہ تو آ جائے گا کہ ان کے بیچ میں یہ چل رہا ہے. اب کوئی الجھانے کی کوشش کرے, کوئی سلجھانے کی کوشش کرے, لیکن جس بات کا حل آپ دو افراد کے بیچ میں تھا وہ اگر دو ہی کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. ایسے ہی فساد ایک پنپنے کی وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ لوگ فیصلہ کرتے اور فیصلہ کر دیتے ہیں یک طرفہ. دیکھتے ہیں کہ دو فریق موجود ہیں, ایک کی طبیعت میں ہے کہ اس کو جھکائیں تو جھک جائے گا, مولڈ کریں تو وہ ہو جائے گا, اور دوسرا جو ہے اس میں اکڑ ایسی ہے کہ اس کو کچھ بھی کر لو وہ مانے گا ہی نہیں. تو پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو نہیں مانے گا, ایسا کرو تم ہی معاف کر دو. تو یہ اگرچہ درس معافی کا دے رہے ہوتے ہیں لیکن حق کی ادائیگی کی بات یہاں پر نہیں ہے. تو جو فیصلہ کروانے والے ہوتے ہیں, کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو بھی اس جہت پر غور کرنا چاہیے. راشد بھائی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسا اوقات فیصلہ کرنے میں یہ بھی ہے کہ ایک کی سن کے ہی فیصلہ کر دیتے. جی, آپ نے جو بھی سوشل میڈیا کی ایک مثال دی تو اس کا ایک سبب جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ انتقام کی جو آگ انسان کے دل میں بھڑکتی ہے تو وہ پھر ایسے کام کرواتی ہے. اشتعال اور پھر انتقام کہ میں اس بندے کو معاذ اللہ ذلت کے آخری اسٹیج تک پہنچاؤں گا, اور اس کے لیے انسان بہت کچھ کر گزرتا ہے. پھر اخلاقیات اور انسانیت کے دائرے سے نکل کر انسان ایک حیوان کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انتقامی کاروائی والا جو ذہن ہوتا ہے, منتقم مزاج جس کو کہا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. فیصلے کی جو آپ نے بات فرمائی, دیکھیں خالد بھائی, جب بھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے صرف فیصلہ کرنے کے لیے جج ہی نہیں ہوتا. معاشرے میں ایک عام انسان بھی بعض اوقات ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ جس نے دو افراد میں, فریقین میں فیصلہ کروانا ہے, حق کو ظاہر کرنا ہے اور حق ہی کا ساتھ دینا ہے. اگرچہ اس حق کی طرف ہمارا کوئی اجنبی ہو, ہمارا اس سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے, یا دنیاوی اعتبار سے اس نے ہمیں کچھ نقصان پہنچایا ہے جس کو ہم ایک دشمنی سے تعبیر کریں یا مخالف سے تعبیر کریں, لیکن وہ ہے حق پر. تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنا ہو یا پرایا ہو, جو حق پر ہے اس کی مدد بھی کرنی چاہیے اور اس کی آواز میں آواز بلند بھی کرنی چاہیے. جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو فیصلے کے دنیاوی قوانین بھی موجود ہیں اور شرعی قوانین بھی موجود ہیں کہ جب بھی دو افراد میں, دو اشخاص میں مسئلہ ہوگا تو دونوں سے اس کا موقف لیا جائے گا, اس کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے گا, اس کے دلائل سنے جائیں گے, اور اس دلائل کو سننے کے بعد اپنے مزاج, اپنی رائے, اپنی سوچ کے مطابق ہم نے فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ حق پر ہے یا یہ باطل پر ہے, یہ ظالم ہے یا یہ مظلوم ہے. ان دونوں طرف کی آراء کو, باتوں کو, دلائل کو قرآن و حدیث کے اصولوں پر پیش کرنا ہے, اور قرآن و حدیث سے جس کا حق پر ہونا ظاہر ہو, اس کا ظالم یا مظلوم ہونا ظاہر ہو, اسی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. بعض اوقات ہمارے پاس کوئی آتا ہے, بظاہر وہ مظلوم بن کر آتا ہے لیکن در حقیقت ظالم ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی لفاظی کی وجہ سے, چرب زبانی کی وجہ سے اس طرح گویا کہ تدلیس کرتا ہے, حق کو باطل کو گویا کہ حق کی صورت میں پیش کرتا ہے, اور ہم کہتے ہیں واقعی آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اور انسان جو ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے. تو یہ جذباتیت سے کام لینا ہے, اور پھر یہ حق تلفی والا معاملہ بھی ہے. دوسری طرف کی بھی سننی چاہیے. بعض اوقات جب دوسرے کی بندہ سنتا ہے, بالکل تصویر کا رخ جو ہے, جو بالکل کہانی چینج ہو جاتی ہے, زیر کا زبر ہو جاتا ہے, زبر کا زیر ہو جاتا ہے, محرم سے بندہ مجرم بن جاتا ہے. تو جب بھی فیصلہ کرنے کی نوبت آئے تو ہمیں شرعی دلائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے حق کا ساتھ دینا چاہیے. دونوں کی سن کر جو حق پر ہے اس کو فاتح یا اس کو مظلوم قرار دینا چاہیے, اس کو ظالم یا مظلوم جو بھی معاملہ بنتا ہے, یعنی فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو. قرآن مجید ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط, عدل پر, انصاف پر قائم رہنے کا حکم ہمیں ارشاد فرمایا جاتا ہے. اگرچہ قریبی رشتہ داروں کا معاملہ ہو, ایون کہ والدین کا وہی معاملہ کیوں نہ ہو,
اللہ تبارک و تعالی ہمیں انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اسباب سے ہمیں بھی بچائے اور معاشرے میں ان اسباب کا خاتمہ کرنے والا ہمیں بنائے جو جھگڑے کا، فساد کا اور معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح کرنے والا بنائے اور اپنی جانب سے توفیق خیر بھی نصیب فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف پہنچا، اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ السلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام۔ تاجدار حرم اے درود اور سلام۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے